السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سورہ قاف شروع ہو رہی ہے، یہ 26ویں پارے کا اینڈ ہے، تو انشاءاللہ آج ہم 26واں اور 27واں پارہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ قاف حروف مقطعات ہے، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ پھر کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بہت بعید ہے۔ یہ مکی دور کے حصے میں جو ہے درمیانے حصے میں نازل ہوئی یہ سورہ قاف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں جو ہے یہ سورہ پڑھتے تھے اور نماز جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھتے تھے۔ اس سورت کے اندر ہمیں آخرت کا ذکر ملتا ہے۔ آیت نمبر پہلی اور دوسری میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن بہت عزت والا ہے، بہت شرف اور بزرگی والا ہے، اور جو مضامین قرآن میں آنے والے ہیں اس کی صداقت پر قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اور جو یہ کافر کہتے ہیں کہ مرنے کے یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو یہاں پہ قرآن گواہی دے رہا ہے اس چیز کی کہ آخرت پہ، قیامت پہ، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ڈرانے والا خود انہی کے اندر سے آیا ہے۔ تو اس بات کو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک شخص ہمارے اندر سے ہی پیغمبر بن کے آ گیا، کیونکہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ ہمارا جیسا چلتا پھرتا انسان پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ چیز ہم نے پیچھے بھی بارہا پڑھی ہے۔ آیت نمبر 3 میں کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے، نہیں، تقریباً ناممکن بات ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر قرآن کی گواہی دی ہے کہ ایسا ضرور ہوگا، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو بھی جھٹلا دیا، اور اس میں کبھی انہوں نے نبی کو جھٹلایا اس بات میں کہ یہ ہم میں سے کیسے آ سکتا ہے، یا اب اس بات پہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، دوبارہ جی اٹھنے پہ بھی انکار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 4، یقیناً ہمیں علم ہے جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک چیز ہے چیز کی حفاظت کرنے والی ہے، یعنی جو بھی چیز ہے یعنی جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں دنیا میں، جتنے بھی جا رہے ہیں، جو بھی چیز آ رہی جا رہی ہے، اس کا سب کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ کے اندر ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب آگے ان کے پاس، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے کے اندر ہیں، یعنی یہ سب حق ان کے پاس آ گیا، قرآن آ گئی تو اس کو انہوں نے جھٹلا دیا، ٹھیک ہے، اور وہ پھر اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے کہ کیا شک تھا انہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے یا اللہ کا لکھا ہوا ہے، یا پھر جو نبی ہے یہ ہم میں سے ٹوٹ کے آگے پیچھے باتیں کی، ان سب باتوں کے اندر یہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کیا پھر انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں، کیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور ہم نے اسے راستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے؟ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قدرت بیان کر رہے ہیں کہ بندوں کو بندے جو ہے اگر اللہ کو پہچاننا چاہیں تو وہ آسمان کو دیکھیں کہ کیسی چھت بنی ہوئی ہے، کیسے رنگ بدلتی ہے، اس میں ستارے چمکتے ہیں، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے۔ جو انسان ہم بناتے تو ہم بہت دفعہ جیسا تو ہماری کنسٹرکشن میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے اور کہیں نہ کچھ خامیاں آ جاتی ہے، لیکن اللہ کی جو ہے کنسٹرکشن ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی شگاف یا کوئی خامی نہیں ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے اس میں ہر طرح کے خوشنما نباتات اگائے۔ حق کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے اس میں نصیحت اور بصیرت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بعد زمین کی طرف جو ہے وہ انسان کو متوجہ کیا ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، یہ بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑے ہیں اور ہر طرح کی رونق اور نباتات اگائے ہیں، اور اس کے اوپر کون جو ہے وہ کون ان نشانی پہ غور و فکر کرتا ہے؟ جو بصیرت کی نگاہ رکھتا ہے، جو نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے باغات اور اناج کی کٹنے والی فصل اگائی، یعنی جو زمین مردہ تھی اس سے فصل نکلنے لگی، اور کھجور کے بلند و بالا درخت پیدا کیے جن کے شگوفے تہ بہ تہ ہیں۔
اس آیت میں بارش کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی بارش برسی تو بنجر زمین پہ پھل اور نباتات کھیت اگنے لگے، اور کھجور کے درخت جو نہایت بلند ہوتے ہیں تو ان کے درختوں کے اوپر خوشے تہتے بتائے ہیں، یعنی اس کے خوشے جو ہم نے دیکھتے ہیں کھجور کے، تو ایک کے اوپر ایک جو لٹک رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی خوبصورتی بیان کریں کہ کتنی خوبصورتی سے وہ ایک کے اوپر ایک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 11، بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اسی طرح مرنے کے بعد قبروں سے نکلنا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ جو بھی نباتات ہیں، یہ کھیتیاں ہیں، یہ سب بندوں کا رزق ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے جو ہے وہ ہر جگہ ہریالی پھیلا دی ہے، اور جس طرح اس بنجر زمین سے پانی پڑنے کے بعد زندگی نکلی ہے، اسی طرح تم لوگ بھی مردہ ہو گئے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے کے دوبارہ نکالیں گے۔ جو لوگوں نے شروع میں جو اعتراض کیا ہے صورت میں کہ ہم کیسے دوبارہ نکالے جائیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، جس طرح مردہ زمین سے نباتات اگتے ہیں اسی طرح تم لوگ بھی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اور اس سے پہلے قوم نوح نے اور اصحاب الرعد اور سمود نے جھٹلایا۔ پچھلی قوموں کا ذکر ہے کہ کیسے ان لوگوں کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ کس طرح وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اور عاد و فرعون اور برادران لوط نے اور بستی والوں نے، ایکا اور بستی والوں نے اور قوم تبع نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تو ان پر میری وعید ثابت ہوگی۔ پچھلی قوموں کا ذکر ہے کہ ان پہ عذاب کیوں نازل ہوا، کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ کیا پھر ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اثر نو تخلیق کے متعلق شک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس ایک دفعہ پیدا کر دیا اور اللہ تعالیٰ اس بات سے تھک گئے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر جو ہے وہ پیدا کرنے کے اوپر قادر ہیں۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرک سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں۔ آیت نمبر 16، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 16 اور 17 میں کہ زمین اور آسمان کے بنانے والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ جو انسان کا خالق بھی اللہ ہے، اور انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ان کا بھی اللہ کو علم ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے، تو ان کا علم اللہ کو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کی پہنچ میں ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے انسان شہرک کے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہر عمل کو جان رہا ہے۔ شہرک جو ہے ہماری گردن میں ایک رگ ہوتی ہے نا، کتنی ہمارے بالکل قریب ہوتی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان کی ایک ایک ہر خواہش، ہر وسوسہ جو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے، جو خود انسان کے دل میں آتا ہے، یا وہ جو عمل کرتا ہے یا وہ جو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 17، جب اخذ کرتے ہیں دو اخذ کرنے والے، یعنی جب لکھتے ہیں دو لکھنے والے، یعنی کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے فرشتوں کی، اس کے دائیں طرف اور اس کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے، یعنی فرشتے کیا کرتے ہیں، کرامن کاتبین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو انسانات کے جو انسان کے خیالات اور وسوسوں کو بھی لکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ آیت جو ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جس کے دائیں اور بائیں جانے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف ہمارے ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف ہمارا دوسرا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو انسان کی ساری حرکات ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے لکھتے ہیں، محفوظ کرتے جاتے ہیں، اور ہماری سرگوشیاں بھی جو ہے فرشتوں کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ سب لکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو دیا گیا ہے۔ انسان جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے لکھنے کو اس کے پاس نگران تیار ہوتا ہے، یعنی فرشتے کی بات ہو رہی ہے کہ انسان جو بھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی لکھی جا رہی ہوتی ہے، اور لکھنے والا فرشتہ ہر بات لکھنے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ تو ہمیں ایک کچھ بھی منہ سے نکالنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ جو بھی بات ہمارے منہ سے نکل رہی ہے وہ لکھنے والا لکھ رہا ہوگا۔ آیت نمبر 19، اور موت کی سختی حق کو سامنے لے آتی ہے، کہا جاتا ہے یہی وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور میں پھونکا جائے گا، یہ وعدہ عذاب کا دن ہے، اور ہر نفس آئے گا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک شہادت دینے والا ہوگا۔ آیت نمبر 19، یعنی جب موت کی گھڑی آ جائے گی تو حقیقت کھل جائے گی، موت کے فرشتے آتے ہی جو ہے حقیقت نظر آنے لگتی ہے کہ یہ وہ دن آ گیا ہے جب حساب شروع ہو جائے گا، اور جو انسان جو لوگ جو پیچھے جو اہل مکہ تھے جو اس بات پہ کفار مکہ یہ نہیں یقین کرتے تھے کہ قیامت دوبارہ آئے گی، تو وہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت کے فرشتے آتے ہی ان کو حقیقت نظر آ جائے گی، اور یہ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری پکڑ نہیں ہے، لیکن جب موت کا فرشتہ انسان دیکھ لیتا ہے تو اس وقت اس کو اپنی ساری غلطیاں سارے گناہ یاد آ جاتے ہیں اور حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے۔ سور کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ آیت نمبر 20 میں کہ اس وقت جب حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے تو سور جو ہے وہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ سب گر کے مر جائیں گے اور دوسری دفعہ سور پھونکنے سے جو ہے وہ سب اٹھا لیے جائیں گے۔ ان دونوں سور کے درمیان کی مدت کتنی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔
آیت نمبر 21، اور ہر شخص کیا آئے گا، ہر شخص جب آئے گا تو اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک اس کو ہانک رہا ہوگا، دوسرا گواہ ہوگا، یعنی جو برا شخص ہوگا اس کو اس کے فرشتہ اس کو ہانک کے اور مارتا ہوا لا رہا ہوگا، اور دوسرا اس پہ گواہ ہوگا، یعنی کوئی بھی بھاگ نہیں سکے گا، اور ہر شخص قیامت کے دن اپنی نیتوں پہ اٹھے گا۔ اور جو ہے وہ جو اگر نیک لوگ ہوں گے تو پھر فرشتے ان کو بہت اچھی میزبانی دیں گے اور ان کو سلام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جائیں گے، لیکن جو برا شخص ہوگا اس کو فرشتے مارتے ہوئے لے کے جائیں گے۔ آیت نمبر 22، اور اس وقت انسان سے کیا کہا جائے گا کہ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، یعنی کہا جائے گا کہ اب تو جو ہے موت آ گئی ہے، اب تمہارے سامنے حقیقت کا پردہ اٹھ گیا ہے، تم جو ہے وہ دنیا میں جو تھے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ تمام جو غفلتوں کے پردے تھے وہ کھول دیے ہیں، یعنی تم جو آخرت کو بھولے ہوئے تھے، دین سے دور تھے، تو آج دیکھ لو سارے پردے تمہاری نگاہوں سے ہٹ گئے ہیں۔ یعنی ایک پردہ تو موت کے وقت اٹھ جاتا ہے جب انسان کو موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے، دوسرا پردہ کب اٹھے گا؟ حشر کے میدان میں اٹھتا ہے جب انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے لایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 23، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے، حکم ہوگا تم دونوں ہر کافر سرکش کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بھلائی سے منع کرنے والوں کو، بھلائی سے منع کرنے والوں کو، حد سے نکلنے والوں کو، اور دین میں شک کرنے والوں کو، اور وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، یعنی وہ شرک کیا کرتے تھے، لہٰذا تم دونوں اس سے شدید عذاب میں ڈال دو۔ یعنی کیا ہے یہاں سے مراد جو ہے کچھ مفسرین نے کیا دی ہے کہ یہاں سے مراد شیطان ہے، آیت نمبر 23 میں کہ مراد شیطان ہے، بعض کے نزدیک وہ فرشتہ ہے جو انسان کا نامہ اعمال لکھ رہا ہوتا ہے، تو جب اللہ کے حضور پیش کرے گا نامہ اعمال تو جو ہے وہ فرشتہ جو ہے وہ جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس کہے گا کہ یہ ہے اس کا نامہ اعمال، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ یہ شخص انتہائی ناشکرا تھا اور حق کے معاملے میں نہایت ضدی تھا، اس نے حق کو نہیں مانا، لہٰذا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یعنی وہ شخص کیا کرتا تھا؟ نہ خود نیکی کرتا تھا اور نہ کسی کو نیکی کرنے دیتا تھا، اور لوگوں کو بھی شک میں ڈال دیتا تھا، اور حدوں کو توڑنے والا تھا، اور جو ہے وہ دوسروں کے دلوں میں بھی نیکی کے کام کے بارے میں وسوسے ڈالتا تھا تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں ہی نہیں۔ اس کے علاوہ وہ شرک کیا کرتا تھا، اور جو ہے شرک کیوں کیا کرتا تھا؟ تو تاکہ اس کی اپنی خواہش نفس کی وہ پیروی کرتا تھا، تو اس کو بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ آیت نمبر 27 میں جو ہے وہ فرشتہ کہے گا، آیت نمبر 27 میں کیا کہے گا؟ اے میرے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا لیکن وہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا رہا۔ اچھا، یہاں پہ فرشتہ کہے گا کہ جو بھی اس انسان نے کیا ہے میں نے وہی لکھا ہے، کیونکہ انسان جو ہے فرشتے کو جھٹلائے گا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، میرے اعمال نامے میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کے آگے کیا کہے گا کہ میں نے تو وہی کیا ہے جو یہ کرتا رہا تھا، تو حق سے بہت دور جا چکا تھا۔ اور اگر یہاں شیطان کا مطلب یہ لیا جائے تو شیطان کیا کہے گا کہ میں نے اس پہ کوئی زیادتی نہیں کی، میں نے اس پہ کوئی زبردستی نہیں کی، تو یہ جو ہے تم مجھے پہ ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ پہ جو ہے ملامت کرو۔ یعنی فرشتہ وہ تو کیا کہے گا شیطان کہ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا اس کے دل میں، ٹھیک ہے، اور کرنے والا تو یہی خود تھا، تو اس وقت جو لعنت ملامت ہو رہی ہوگی، یعنی انسان کبھی شیطان کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا کہ میں اس کے بہکاوے میں آ کے میں نے یہ کام کیا، یا وہ فرشتوں کو کہہ رہا ہوگا کہ میرا یہ اعمال نامہ نہیں ہے، تم نے کہاں سے لکھا؟ تو ان سب باتوں کی یہاں پہ تردید ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ہے انسان کی آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں گے اور اس کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے ان سب باتوں کے بارے میں کہ تم بس میرے پاس آ کے جھگڑا نہ کرو، حالانکہ میں پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وحی بھیج چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں کوئی جو ہے نا تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، کہ تمہیں تو پہلے ہی دنیا میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ عذاب اللہ کا آنے والا ہے، تمہاری پکڑ ہوگی، لیکن تم ماننے والے نہ تھے۔ آیت نمبر 29، میرے ہاں بات نہیں بدلی جاتی، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب جو ہے وہ جو اعمال نامے میں لکھ دیا گیا اس بات کو نہیں بدلا جاتا، میں بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انسان خود ہی حق کو نہ مان کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے، اور جنت متقین کے قریب کی جائے گی۔ یعنی پھر ایک بات یعنی جو ہے جہنم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جہنم سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کیا کہے گی کہ اللہ تعالیٰ کہ کیا کوئی اور بھی ہے لوگ جو میرا نہ ڈالے، یعنی جہنم کو اللہ تعالیٰ بھرتے چلے جائیں گے لیکن جہنم نہیں بھرے گی اور وہ مزید لوگوں کا مطالبہ کرے گی۔ یعنی ایک کے بعد ایک جو ہے سرکش قوم جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈالی جاتی رہے گی۔ اب آیت نمبر 31 سے متقیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ متقیوں کی جو جنت ہوگی متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، یہ جنت بھی اللہ کی رحمت ہوگی، اور ان سے کیا کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ کیا جاتے تھے، خوب رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے ہر شخص سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ متقی لوگ کون تھے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یعنی پیچھے بھی ہم رویہ پڑھتے آ رہے تھے کہ خوشی کے موقع پہ ایک مومن کا کیا رویہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ کافر کا کیا رویہ ہوتا ہے، تو یہ وہ لوگ تھے جو خوشی ہو یا غم وہ اللہ سے ہی رجوع کرتے تھے، اور جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے مشکل سے مشکل وقت میں بھی سے بھی نکل آتا ہے۔
اور اللہ کا خوف ہر حال میں انسان کو چلائے رکھتا ہے۔ اور یہاں پہ حفاظت کرنے والے کی جو بات ہے، حفاظت کرنے والے سے کیا مراد ہے نا، اللہ کے حقوق کی بھی حفاظت کرتے تھے، جو اللہ نے عبادات فرض کی ہیں، فرائض کی حفاظت کرتے تھے، اس کے علاوہ بندوں کے حقوق کی حفاظت کرتے تھے۔ صحیح، بندوں کے حقوق میں کیا آ گیا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے، کانوں کی حفاظت کرتے تھے، وعدوں کی حفاظت کرتے تھے، اور ایک بندے کے جو دوسرے بندوں کے حقوق ہوتے اس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، جو رحمان سے بن دیکھ کے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والا دل لے کے آیا ہے، یعنی یہ اللہ سے بن دیکھ کے خوف کھاتے تھے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ان کے دل میں کیا خوف ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان جو پیچھے بات ہوئی ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ان سب باتوں کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے۔ اور ان کو کیا کہا جائے گا، ادخلوا بسلام، کہا جائے گا تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کو جو بھی اس چیز کی تمنا کریں گے وہ ان کو ملے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہوگا ان کے لیے۔ آیت نمبر 36 میں پرانی قوموں کا پچھلی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے دوبارہ سے۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دی، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھی، پھر انہوں نے شہر میں بھاگ دوڑ کی، کیا انہیں ہمارے عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ ملی؟ بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل رکھتا ہے یا وہ کان لگائے، یا جبکہ وہ دل اور دماغ سے حاضر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، وہ بہت زیادہ مضبوط تھی۔ ہم پیچھے پڑتے آئے ان کے قصے، تو اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ قدیم زمانے میں بھی خوب دنیا گھومے پھرے تھے، چھان ماری تھی دنیا، لیکن اللہ سے بچنے کا ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے وہ نہیں بچ سکے۔ اور ان سب باتوں میں نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو صاحب دل ہو، جس کے دل میں حق کو پہچاننے کا جو ہے پہچان سکے، یا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، یا پھر وہ جو نصیحت کو غور سے سنے، اور جو ہے وہ دل و دماغ کو حاضر رکھ کے نصیحت سنے، اور کان لگا کے غور سے بات سنے، اور پوری طرح سے حاضر ہو۔ ثنا میں تھوڑا سا کچھ ایڈ کر دوں گا آپ کو۔ جی 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 بالکل۔ یہ آیت نمبر قلب منیب ہے، آیت نمبر 33 میں، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ وہ جو جنتی ہیں نا، ان کے حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہوں گے جو اللہ سے غیب میں ڈرتے ہوں گے، وجاء بقلب منیب، اور منیب دل لے کر آئیں گے۔ تو جو قلب منیب ہے یہ جنتیوں کا دل ہوگا۔ دنیا میں انسان اس دل کو کیسے حاصل کر سکتا؟ منیب ہوتا ہے کیا ہے؟ منیب جو پیچھے بتایا نا کہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا، یعنی بار بار دل کہاں بھاگے؟ اللہ کی جانب بھاگے۔ انسان ہر حال میں کدھر بھاگے؟ اللہ کی طرف بھاگے۔ گناہ ہو جائے، گناہ ہونے کے بعد کیا کرنا؟ توبہ کر لینا۔ قلب سلیم بھی ہوتا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں ایک قلب سلیم کا تذکرہ ہے، اب یہ ایک دوسرا قلب کا تذکرہ کیا گیا، قلب منیب کا۔ کچھ سخت دلوں کے بھی تذکرے ہیں، ٹھیک ہے، جو سورہ بقرہ میں آئے۔ تو جنتی کے حوالے سے قلب منیب، اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گناہ ہو تو بندہ فوراً توبہ کر لے، ٹھیک ہے، اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے کنیکشن رہے۔ اور ایک چیز میں ہے جو مس ہو گئی، وہ تھا کہ آیت نمبر 35 میں لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اس میں وہ جو چاہیں گے جو ہوگا، اور ولدینا مزید، اور مزید بھی ہوگا۔ تو سوال یہ کہ مزید کیا ہے؟ جب انسان چاہ ہی لے گا، مطلب جو آپ کو چاہیے وہ مل جائے گا، تو مزید کیا ہوگا؟ تو اس سے تفسیر یہ مراد لی جاتی ہے کہ آپ کی خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ تو جب خواہشات بندے کی ختم ہونے لگیں گی نا، مطلب اسے ہر چیز ملنے لگے گی، تو پھر مزید اللہ کچھ اور اس کو مزید ایسے دے دیں گے کہ اس کے لطف میں، اس کے انٹرٹینمنٹ میں، اس کی انجوائمنٹ میں کمی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ پھر واپس، کیونکہ جب تک آپ کو طلب نہیں ہوتی، آپ چیز کو انجوائے نہیں کرتے نا، زیادہ پیاس ہوتی ہے تو پانی کا مزہ آتا ہے نا، تو لدینا مزید، تو مزید کی تفسیر ایک یہ بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر شادیہ۔ آیت نمبر 38 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ تک نے نہیں چھوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جو ہے وہ کائنات بنا دی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی قدرت خود بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی تھکن نے نہیں چھوا۔ تو پھر بھی ان لوگوں کو یہ سب نشانیاں دیکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر کیوں یقین نہیں آتا؟ آیت نمبر 39 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اس پر صبر کریں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے کچھ حصے میں پھر آپ اس کی تسبیح کریں، اور سجود کے نمازوں کے بعد بھی، اور توجہ سے سنیے جس دن منادی کرنے والا قریب مقام سے ندا دے گا۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کیا دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے رویوں پہ صبر کیجیے، اور جب صبر کرنا مشکل ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ نماز سے جو ہے وہ سہارا لیں، اور صبر اور نماز دو چیزوں سے جو ہے وہ سہارا لینا چاہیے، اور تسبیح کریں۔ اور یہاں پہ نمازوں کا ذکر آ گیا، اور نماز کے بعد کی جو تسبیحات ہے آیت نمبر 40 میں اس کا ذکر ہے۔
آیت نمبر 41 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، یعنی منادی کرے گا سور پھونکنے والا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو ایسا ہوگا کہ قریب سے کوئی چیخ کی آواز آ رہی ہے، یعنی اتنی زیادہ بلند آواز ہوگی، اتنی ہیبت ناک آواز ہوگی، ایسے لگے گا کہ کوئی بالکل پاس کھڑے ہو کے چیخ رہا ہے۔ آیت نمبر 42 43 جس دن سور پھونکا جائے گا ہر ایک اس چیخ کو سنے گا، اور اس دن سب کے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ وہی سب کو موت دیتے ہیں، وہی سب کو دوبارہ اٹھائیں گے، اور پھر سب اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ آیت نمبر 44 جس دن زمین پھٹ جائے گی، یہاں پہ قیامت کا ذکر آ رہا ہے، جس دن زمین پھٹ جائے گی جبکہ وہ اس میں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، یعنی جب دوبارہ جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ زمین سے تیزی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، پھر سب میدان حشر میں اکٹھا کیے جائیں گے، اور یہ سب کرنا اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ ہم اسے خوب جانتے ہیں جو یعنی مشرکین کہتے ہیں کہ آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا اس قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کرتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ پہ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات بتائیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ اس قرآن کو سن کے نصیحت پکڑے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پیچھے نہیں پڑ سکتے، آپ سے ان کی ہدایت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ سورہ زاریات شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ یہ آیت، یہ جو سورہ، یہ مکی صورت ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ہواؤں کی بات ہو رہی ہے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، ٹھیک ہے، اور ذروا سے مطلب ہے گرد اڑانا، یعنی ہوا جو اڑاتی ہے، ہوا کیا کیا اڑاتی ہے؟ مٹی اڑاتی ہے، اور یہاں پہ ان ہواؤں کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، یعنی یہ ہوا سے کیا کیا ہوتا ہے؟ جب ہوا چلتی ہے تو بہت تیز مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، اور یہ ہوائیں جو ہوتی ہیں بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے کے جاتی ہیں۔ آیت نمبر 2 میں کیا ہے؟ پھر اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو، یعنی یہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو بھاری بھاری بادل لے کے بادل اٹھا کے جاتی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بادلوں کو پہنچاتی ہیں، اور پھر چلنے والی ہے آسانی کے ساتھ، یعنی پھر چلنے والی ہے آسانی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے بوجھ سے بوجھل ہونے کے باوجود، یعنی بادل اتنے بھاری ہو جاتے ہیں جب وہ ان کے اندر پانی بھر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آسانی سے ان بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں اور اپنا سفر جاری رکھتی ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق یہ ہوائیں کام کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہوائیں بارش برساتی ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جب لے کے جاتی ہیں بادلوں کو اللہ کے حکم سے، پھر جہاں پہ بارش برسانے کا حکم ہوتا ہے تو وہاں پہ بارش برستی ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر تقسیم کرنے والے تو ہیں یا تقسیم کرنے والی ہیں کام کو، یہاں پہ ہواؤں کی قسم کھا کے جو ہے آیت نمبر 5 اور 6 میں بتایا جا رہا ہے بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ سچا ہے، اور بے شک جزائے اعمال البتہ واقع ہونے والی ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو بات ہوئی ہے پھر تقسیم کرنے والی ہے کام کو، آیت نمبر 4 کے اندر، کہ جو ہے کچھ ہوائیں جو ہے وہ بادلوں کو لے کے جاتی ہیں، اور جو ہے کچھ ہوائیں جو ہے اللہ کے حکم سے بارش برساتی ہے، تو یہ جو کام اللہ نے ان کے حصے میں رکھا ہے وہ اپنے کام کو اس حساب سے انجام دیتی ہیں۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہواؤں کی قسم کھا کے، یعنی ہواؤں کی قسم کھا کے اللہ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ قیامت کا آنا سچ ہے، اور جو رب ان ہواؤں کو چلا رہا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور تمہارا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے ایک اور جو وہ تفسیر ملتی ہے، یعنی حضرت علی سے متعلق، جب حضرت علی سے کسی نے ان 4 آیات کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے کیا کہا تھا، یہ آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک، کہ وہ زاریات جو ہے انہوں نے کہا تھا یہ ہوائیں ہیں، فالحاملات جو ہیں یہ بادل ہیں، فالجاریات کشتیاں ہیں، اور فالمقسمات جو ہیں یہ مقسمات یہ فرشتے ہیں، یعنی اللہ کا انتظام جو ہے وہ رزق ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے جو ہے وہ رزق پھیلایا ہوا، انسان کی زندگی رزق پر قائم ہے، اور جس رب نے یہ سارے انتظام زمین پہ کیے ہیں وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن بھی لوگوں کو دوبارہ اٹھا سکے اور سزائے جزا کا فیصلہ کر سکے، اور قیامت کے دن آنے والے مالک یوم الدین یعنی سب انسانوں کی جزا اور سزا کو اللہ تعالیٰ قائم کریں گے۔ آیت نمبر 7 والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان والے کی، راستے والوں کی، بے شک تم البتہ ایک بات میں ہو جو مختلف ہے، نا قسم ہے آسمان کی جو لہروں، یعنی لہروں کا کیا مطلب؟ بادلوں کی وجہ سے جو ڈیزائن بنتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو یعنی اس میں سے راستے بنے ہوتے ہیں، اگر ہم ستاروں کو دیکھیں تو اس کے اندر کہکشاؤں کے بیچ میں رہنے راستے، اگر ہم آسمان کو کبھی آپ لیٹ کے دیکھیں یا بادلوں کو دیکھیں تو اس میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں کوئی راستے ہیں، اور وہ جو ہے انہیں بادلوں کے بیچ میں راستے بنے ہوتے ہیں، یا چاند اور ستاروں کے بیچ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سجایا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان کے اوپر کچھ راستے ہیں۔ بے شک تم البتہ ایک بات میں ہو جو مختلف ہے، یعنی جس طرح آسمان میں مختلف رنگ اور لہریں ہیں اسی طرح تمہاری باتوں میں بھی اختلاف ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ریلیٹ کیا ہے، آسمان میں جس طرح سے مختلف رنگ ہیں اور مختلف قسم کے راستے ہیں، اسی طرح بھی اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ حق تو بالکل صاف نظر آنے والا ہے لیکن تمہیں جو ہے وہ حق نظر نہیں آتا،
تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بھی حق سے پھیر دیا. پھیرا جاتا ہے اس سے جو پھیرایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کا دل بھی حق سے پھیر دیا ہے. مارے گئے اندازہ لگانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں، جہالت میں ہیں، بھولے ہوئے. یعنی یہاں جھوٹے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مارے گئے، یعنی جو صرف گمان کی بات کرتے ہیں، جو اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ صرف گمان میں ہے. اور کیوں گمان میں؟ کیونکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور غفلت میں بھولے ہوئے ہیں اور غلطیوں کے اوپر غلطیاں کر رہے ہیں، اور آخرت کی طرف سے بھی ایسی بھول کا شکار ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا جو اعمال نامہ ہے وہ ان کو نہیں پیش کیا جائے گا، یعنی وہ اپنے انجام سے بے خبر ہے. اور اگر ان کو کچھ بتایا جاتا ہے آخرت کے بارے میں تو پوچھنے لگتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا. یسألون ایان یوم الدین، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سزا و جزا کا دن کب آئے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور کہا جائے گا چکھو اپنی گمراہی، اپنے عذاب، جو دنیا میں جو تم فتنے برپا کرتے تھے اس کی اب سزا بھگتو. یہ وہی چیز ہے جس کو تم جلدی مانگا کرتے تھے. یعنی جب عذاب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ لو یہ آ گیا عذاب، اور اسی کو تم کہا کرتے تھے کہ کب آئے گا. ان المتقین، بے شک متقی لوگ کہاں ہوں گے؟ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. آخذین ما اتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے گا. بے شک وہ تھے اس سے پہلے نیکوکار، یعنی ان کو جو ہے وہ کیوں یہ سب چیزیں مل رہی ہیں؟ کیونکہ وہ دنیا میں نیک عمل کیا کرتے تھے، اور تھے وہ کم ہی رات میں سے جو سوتے تھے. اور وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ رات کو کم سونے والے تھے. یعنی متقی لوگ جو تھے وہ راتوں کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے. اور رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے نا وہ سحر کا حصہ کہلاتا ہے. تو اس حصے میں استغفار کرنا، اپنی گناہوں کی معافیاں مانگنا جو ہے یہ متقیوں کی صفت ہوتی ہے. اور ان کے کیا تھا؟ ان کے مالوں میں سوالی اور محروم کا حق ہوتا تھا. یعنی وہ جن کو دنیاوی جو اللہ تعالیٰ نے جن کو کم دی ہیں کوئی اپنی نعمتیں، تو ان کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے مال میں حق رکھا ہوتا تھا. یعنی اللہ کے راستے میں اپنا مال دینے والے تھے وہ اس کو بھی دیتے تھے، یعنی جو سوال کرتا تھا اس کو بھی دیتے تھے جو نہیں مانگتا تھا. اپنی صفات کی وجہ سے وہ بخش دیے جائیں گے. آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اور زمین میں کئی نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہارے اپنے نفس میں کیا بھلا تم نہیں دیکھتے؟ یعنی زمین میں پہاڑ، دریا، سمندر، انسان کے اندر خود جو ہے انسان ایک اتنی بڑی خود کے اندر نشانی، انسان کو جو پورا سسٹم چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ یقین نہیں کرتے. اور اس میں آسمان میں رزق تمہارا اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو. پس قسم ہے آسمانوں کے رب کی اور زمین کے، بے شک البتہ حق مانند اس کے. حق کیا ہے؟ اب قیامت کی بھی بات ہو سکتی ہے اور قرآن کی بھی، بے شک جو تم بولتے ہو. آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آیت 22 میں کہا ہے کہ آسمان سے جو ہے وہ انسان کا رزق اترتا ہے، اور یہ وہی رزق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا، قیامت کا آنا یقینی ہے. آیت نمبر 24، یہاں کیا آئی تیرے پاس بات ابراہیم علیہ السلام کی مہمانوں کی جو عزت والے تھے؟ جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام، کہا سلام ایک قوم ہونا آشنا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے آیت نمبر 24 سے لے کے آیت نمبر 27 تک، کہ وہ نہایت عزت دار لوگ تھے. جب ان کے گھر آئے تو انہوں نے آ کے سلام کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو جواب دیا سلام کا. اور ابراہیم علیہ السلام نے کو کچھ لگا کہ انجانے لوگ ہیں، پھر وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور ان کے لیے فوراً مہمان نوازی کا انتظام کرنے چل پڑے تھے. اور ایک موٹا تازہ بچڑا لے کے آئے بھنا ہوا، اور مسلمان اور مہمانوں کی طرف پیش کیا، ان سے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو. آیت نمبر 27 اور پھر 28 پھر جب جو فرشتے تھے تو انہوں نے جب وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے جو ہم پیچھے پڑ چکے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا، اور فرشتے نے ان سے کہا کہ تم مت ڈرو. اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی جو ہے وہ خوشخبری دی. تو اس پہ جو ہے ان کی بیوی آگے بڑھتی ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی، تو جن کی بیوی تھی حضرت سارہ آگے بڑھ کے کیا کہتی ہیں، حیرت سے وہ اپنا چہرہ پیٹ لیتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ میں تو بڑھیا ہوں، میں تو بانجھ ہوں. تو انہوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ اسی طرح ہوگا کیونکہ تیرے رب کا حکم ہے اور تم اللہ کے فیصلے پہ تعجب کرتی ہو. اللہ تعالیٰ تو حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. یہاں پہ ہمارا 26واں پارہ ختم ہوتا ہے، 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیونکہ فرشتے جو ہے وہ ان کی جگہ خوشخبری لے کے آئے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی وہ کسی اور کام کے لیے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یا تو وہ کوئی عذاب کی جو ہے خبر لے کے آئیں گے، تو پوچھتے ہیں کہ تمہارا قصہ کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. آیت نمبر 27 آیت نمبر 32 آیت نمبر 33 وہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف. کون؟ یعنی قوم لوط، تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش برسائے اور ان پتھروں پہ نشان لگے ہوں گے کون سا پتھر جو ہے وہ کس انسان کو لگے گا. آیت نمبر 34 یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ تیرے رب کے حد سے بڑھنے، یہ لوگ جو تھے کہ حلال طریقوں کو چھوڑ کے حرام کی طرف آ گئے تھے، تو اس لیے ان کو حد سے بڑھنے والا کہا تھا، اللہ کی حدود کو توڑنے والا کہا ہے. مسرفین جو یہاں پہ کہا گیا. آیت نمبر 35 تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مومنوں کو نکال لیا اور اس بستی میں صرف ایک گھرانہ ہی مسلم
مسلم تھے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں، ان کی بیوی بھی پیچھے رہ گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہمدردیاں جو تھی وہ اپنی قوم کے ساتھ تھی. یعنی جس قوم کے ساتھ انسان جو ہے وہ ہمدردیاں رکھتا ہے، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو پھر قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. آیت نمبر 37. اور اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کی جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے. یعنی اس قوم کے اوپر جو کہ عذاب آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بعد میں آنے والوں کی نشانی بنا دیا تھا. اور اب بھی ڈیڈ سی کے پاس جو ہے اس قوم کے آثار ہیں، اور اس سے جو ہے ان واقعات سے کون سبق لیتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اور موسیٰ میں جب بھیجا ہم نے اس کو ہارون کی طرف ایک دلیل کے ساتھ کھلی، تو وہ پھر گیا اپنی قوت کے ساتھ اور کہنے لگا ایک جادوگر ہے یا مجنون ہے. یعنی وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے، ان کے پاس اللہ کے واضح دلیل و معجزات تھے، لیکن فرعون نے اپنی قوت کے بلبوتے پہ بات نہ مانی اور کیا کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ تو جو ہے وہ جادوگر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ساتھ فرعون کو اس کے لشکر کو پکڑ لیا، اور جب اس نے دیکھ لیا موت کو تو اس وقت ملامت زدہ تھا. مرتے وقت خود کو ملامت کر رہا تھا کہ میں کیوں جو ہوں ایمان نہیں لایا. اور عاد کی بات ہو رہی ہے، قوم عاد کی. اور عاد میں جب بھیجا ہم نے ان پر بے نفع ہوا کو، یعنی قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پکڑا تھا؟ ان پر ہوا کا عذاب آیا تھا. اس ہوا نے اس قوم کو ہلاک کر دیا تھا، ان کی جڑ کاٹ دی تھی، یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا. تو ہوا ایسی تھی کہ کسی چیز کو اس نے نہیں چھوڑا تھا، انہیں بوسیدہ ریزہ کر دیتی. یعنی وہ اپنے گھروں میں ایسے پڑے ہوتے تھے جیسے پورا کرکٹ جو ہوتا ہے، ہر چیز کو بیکار تباہ کر دیا تھا. تو اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اس چیز سے ڈرو. آیت نمبر 43. اور سمود کی بات ہو رہی ہے. سمود میں جب کہا ان سے کہ فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک، تو انہوں نے سرکشی کی، اپنے رب کے حکم سے تو پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے. اور وہ دیکھ رہے تھے جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اب تم 3 دن تک مزہ کرو، اس کے بعد تمہیں پر عذاب آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنیوں کو مار ڈالا تھا. تو قوم سمود کو بجلی کے عذاب نے پکڑا تھا باوجہ اللہ کی سرکشی کے، اور وہ ایسے بجھے تھے کہ دوبارہ اٹھ بھی نہ سکے، اور اس قابل نہ ہوئے کہ جس نے مصیبت بھیجی ہے اس سے مقابلہ کر سکے. وہ اپنے آپ کو بہت قوت والا سمجھتے تھے. تو اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قوم سمود کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو. اس طرح قوم نوح کا بھی یہی حشر ہوا کہ وہ سب کے سب پانی میں غرق کر دیے گئے، کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے، یعنی وہ شرک کیا کرتے تھے. آیت نمبر 47. اور آسمان بنایا ہم نے اس کو اپنی قوت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے، اور بے شک ہم البتہ وسعت دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہاں نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے. نمبر 47 48 میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پوری قوت کے ساتھ بنایا، اور اللہ تعالیٰ آسمان کو مزید پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. جس نے آسمان کی چادر بچھائی ہے وہ بہت قوت والا ہے. اسی طرح زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچھایا، اور جو ہے زمین پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین بنائی تاکہ وہ اپنے اس پہ چل سکے، پھر سکے، اور اپنا کام آرام سے کر سکے. آیت نمبر 49. یعنی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، یعنی انسان میں بھی اور جانور میں بھی جوڑے ہیں، اور جو ہے وہ پیئرز ہیں. ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیئرز بنائے ہوئے ہیں. آیت نمبر 50. پس دوڑو طرف اللہ کے، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. یعنی جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، پھر کہا جائے کہ وہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے. اللہ کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے، اور یعنی نیکیوں کا جب موقع ملے تو اس وقت جو ہے وہ دوڑ کے جانا چاہیے. اور یعنی سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ نیکی کا موقع پاتے ہی اللہ کی طرف دوڑنا کیا ہے؟ مطلب جیسے ہی نیکی کا موقع آئے یا کسی احکام کے اوپر عمل کرنا کا موقع آئے تو اس کے اوپر فوراً جو ہے وہ سوچے سمجھے بغیر عمل کر لینا چاہیے، بلکہ سیکنڈ تھاٹ نہیں دینا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے، ورنہ پھر شیطان جو ہے وسوسے ڈال دیتا ہے. نمبر 51. اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بنانا. آیت نمبر. اور نہ تم بناؤ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. یعنی یہاں پہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بناؤ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. آیت نمبر 52. اسی طرح نہیں آئے لوگوں کے بعد جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول مگر انہوں نے کہا جادوگر، یعنی مجنون. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ کو یہ لوگ جادوگر مجنون کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، تو اس طرح آپ سے پہلے کی رسولوں کو بھی ان کی قوموں نے یہی کہہ کے جھٹلایا تھا. کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کی نصیحت کر کے گئے ہیں؟ بلکہ وہ لوگ تو سرکش ہیں. یعنی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جس طرح پہلے کے لوگ اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتے تو یہی سب باتیں کرتے، تو ایسا لگتا ہے کہ پچھلی قوم کے لوگ ان کو وصیت کر کے گئے تھے جو یہ سب ایک جیسی بات ہی کر رہے ہیں، اور سب کے سب ہی سرکش تھے. 54 میں آپ سے ہم کو کہا جائے گا کہ آپ ان سے راز بڑھتے ان لوگ پرواہ نہ کریں اور آپ اپنا پیغام جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے ناراض نہیں ہے. اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، ہدایت نہیں پاتے، تو اللہ تعالیٰ کو آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ خود ہی اس چیز کا عذاب بھگتیں گے. اور نصیحت کیجیے، پر بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیے، اور ایمان والے جو ہوں گے وہ ضرور ایمان لائیں گے، اور نصیحت تو صرف ایمان والوں کو ہی فائدہ دیتی ہے. آیت نمبر 56.
یہاں پہ جنس و انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں انسانوں کو مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. نہیں میں چاہتا ان میں سے کوئی رزق، اور نہیں میں چاہتا کہ وہ کھلائے مجھ کو. بے شک اللہ تعالیٰ وہی رزاق قوت والا ہے، زبردست ہے. تو بے شک ان لوگوں نے یہ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے رزق نہیں مانگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود رزاق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان تمام جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں. آیت نمبر 59 جن لوگوں نے ظلم کیا، یعنی کن لوگ، یعنی ظلم سے مطلب کیا ہے؟ شرک کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بات مانی تو وہی بات جان لے کہ ان کا حصہ عذاب، ان کا حصہ کس کے اندر ہے؟ عذاب کے اندر ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اس عذاب کو وہ جلدی مانگتے ہیں. بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اور اس دن سے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. یعنی ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جس نے کفر کیا اس دن کا جس سے وعدہ کیے گئے، یعنی قیامت کے دن کا کفر کیا، تو ان کے لیے ہلاکت ہے. یہاں پہ آیت نمبر، یہاں پہ سورہ ذاریات ختم ہوتی ہے، سورہ طور شروع ہو رہی ہے. یہ بھی مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. آیت نمبر میں جو ہے آیت نمبر 1 میں کیا ہے؟ قسم ہے طور کی. یہاں پہ جو ہے یہ غار ہرا کے بعد جو افضل ترین جو پہاڑ ہے وہ یہ طور ہے. اور یہاں پہ اس کو کیا فضیلت ہوئی تھی کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طور کی قسم کھا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کتاب کی لکھی ہوئی. اچھا، اس آیت میں جو ہے وہ جو ہے طور کی قسم کھائی گئی نمبر 1 میں، اور تورات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، یہاں پہ تورات کی بات ہو رہی ہے، تورات کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، کہ تورات جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، وہ سطروں میں لکھی ہوئی تھی، یعنی وہ جو لکھی ہوئی فارم میں ان کو ملی تھی، ان کو تختیاں ملی تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ تورات لکھی ہوئی تھی، اور یہ سب کے لیے کھلی ہوئی ہے. اچھا، جھلی ہے، پھیلی ہوئی ہے. یہاں پہ کیا مراد ہے کہ وہ ایک اوپن بک ہے. ٹھیک ہے، اوپن بک کی طرح تھی، اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وربل فارم میں جو ہے وہ قرآن اترا تھا نا، ان کے دل میں اترا تھا، سینے میں اترا تھا، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ لکھی ہوئی کتاب کے طور پہ جو ہے وہ تورات نازل ہوئی تھی. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قسم کھائی جا رہی ہے بیت المعمور کی. بیت المعمور سے کیا مراد ہے؟ بیت المعمور سے مراد خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ یا خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے نا وہ ساتویں آسمان کے اوپر بھی اسی طرح سے ہی بیت اللہ کی طرح ہی وہ ہے، جس کے ارد گرد جو ہے وہ فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بیت المعمور کی جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور چھت کی جو اونچی ہے، یہاں پہ چھت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مراد ہے آسمان. ٹھیک ہے، آسمان کے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر سمندر کی قسم کھا رہے ہیں کہ بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ آنے والے ہیں. ان سب چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ ضرور آئے گی. نہیں ہے اس کے لیے کوئی دور کرنے والا، یعنی اس کو قیامت کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان، جس دن پھٹے گا یا لرزے گا آسمان، لرز کا لرزنا یا ڈگمگانا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا، بس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی جس دن قیامت جو ہے وہ نازل ہوگی، قیامت واقع ہوگی، تو آسمان تھرتھرا رہا ہوگا، اور جو ہے وہ آسمان اپنا توازن کھو بیٹھے گا، اور جب تک قیامت واقع نہیں ہوگی تب تک آسمان جو ہے وہ ہلتا رہے گا. پہاڑے جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، اور وہ چلنا شروع ہو جائیں گے. تو اس دن جو ہے وہ جن لوگوں نے اس دن کا جو ہے انکار کیا تھا ان کے لیے ہلاکت ہے. وہ لوگ جو جھگڑے میں ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، جس دن دھکے دیے جائیں گے ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے دیے جانا، یہ ہے وہ آگ جو تھے تم اس کو جھٹلاتے. آیت نمبر 14 میں، آیت نمبر 12 سے 15 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بیکار کی بحثوں میں دنیا میں پڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، یا اللہ قرآن کو نہیں مانتے، رسولوں کو نہیں مانتے، بلکہ ان کا مذاق اڑاتے، فضول کی بحث کرتے ہیں، تو اس دن یعنی قیامت کے دن وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور یہی حقیقت ہے، بلکہ یہ کوئی جادو نہیں ہے. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ یا تو صبر کرو یا نہ کرو، تم پہ برابر ہے نا. اب تم صبر کرو گی تو بھی تمہیں کچھ نہیں ہونے والا، تم نہیں صبر کرو گے تمہارے لیے بھی سب برابر ہے، یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے. بے شک متقی لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ باغوں میں ہوں گے، اور وہ خوش ہوں گے اللہ کا فضل پا کے، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے بچا لے گا. باوجہ اس کی جو دے گا ان کو رب، اور بچا لے گا ان کو ان کا رب جہنم کے عذاب سے. اور ان کو کیا کہا جائے گا؟ جنتی سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے سے، اور ملا ہے تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے. اور وہ کیسے ہوں گے؟ وہ جنت میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے اونچے اونچے تختوں کے اوپر، اور وہ یعنی صف در صف یعنی لائن سے جو ہے وہ تخت لگے ہوئے ہوں گے، وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان کو خوبصورت بیویاں ملیں گی، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی. اور وہ لوگ جو ایمان لائے، پیروی کی ان کی اولاد نے،
پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، ہم پلا دیں گے، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور نہ ہم کمی کریں گے ان کو ان کے عمل میں سے کچھ بھی۔ ہر شخص ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی گروی، ہر شخص جو اس نے کمائی کی ہے گروی ہے یعنی رہن ہے۔ اچھا، اس میں یہاں پہ مطلب یہ کہ وہ لوگ جو خود بھی ایمان والے تھے، ان کی اولاد بھی جو ہے اپنے والدین کے نقش و قدم پہ چلتی ہے، یعنی ویسے ہی اعمال کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان اولاد کو اور والدین کو آپس میں ملا دیں گے، ہر کسی کا اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ جو لکھا ہے کہ ہر شخص ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی رہن ہے گروی، یعنی ہر شخص جو ہے اپنے عمل کی وجہ سے وہ گرفتار ہے، یعنی جو بھی وہ عبادت کرے گا وہ اپنے آپ کو نہیں چھڑا پائے گا۔ اگر اس نے صحیح عبادت کی ہے تو وہ جنت کا مستحق ہے، یعنی عبادت کو اپنے آپ سے نہیں چھڑا پائے گا، یعنی اس نے اپنے آپ کو رہن رکھوا دیا، ٹھیک ہے، یعنی گروی رکھوا دیا۔ ہم کوئی چیز دے دیتے ہیں کسی شخص کو، گروی رکھوانا کیا ہوتا ہے، تو اس نے اپنے اعمال کو دیکھ کے اپنے آپ کو گروی رکھوا دیا۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ہم مدد دیں گے زیادہ سے زیادہ، اور مدد دیں گے ہم ان کو پھل کس طرح دیں گے، پھل اور گوشت میں اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ جو اہل جنت کی بات ہو رہی ہے کہ اہل جنتوں کے پھل اور گوشت دیے جائیں گے جس کی وہ خواہش کریں گے، اور یہ نعمتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اہل جنت کو پینے میں کیا ملے گا، پینے کو شراب ملے گی، اور جو ہے وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں کریں گے، اور نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی، اور نہ ہی وہ کوئی گناہ کریں گے۔ یہاں پہ جو ہے پورا منظر بتایا گیا ہے کہ وہ پیالوں کے اندر جو ہے ان کو پیالوں کے اندر جو ہے وہ شراب پلائی جائے گی، اور جس میں کوئی یعنی وہ ایسی شراب ہوگی جس کو پی کے جو ہے وہ انسان مست نہیں ہو جائے گا یا مدہوش نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے کوئی بیہودہ بات نہیں کرے گا یا کوئی گناہ نہیں کرے گا، اور وہ گھوم رہے ہوں گے ان پر نو عمر خادم، ان کے لیے گویا کہ موتی ہیں چھپے ہوئے۔ یہاں پہ جو جنت کے خادمین کے بارے میں بات ہو رہی کہ جو خادم ہوں گے جنتیوں کے، وہ آگے پیچھے ان کے پھر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ ایسے ہوں گے گویا موتی کی طرح، یعنی وہ جو خادم ہوں گے موتی کی طرح سے ادھر ادھر لڑک رہے ہوں گے۔ جس موتی اگر آپ کوئی مالا ٹوٹ جائے کیسے بکھر جاتے ہیں موتی، تو اسی طرح سے وہ خوبصورت لڑکے ہوں گے موتیوں کی طرح سے ادھر ادھر بکھر رہے ہوں گے کہ ان کو دیکھ کے متقیوں کا دل خوش ہو رہا ہوگا، اور وہ ان کی خدمت کے لیے وہاں پہ جو ہے معمور ہوں گے۔ اور متوجہ ہو گیا ہے، اور متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض پر ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ کہیں گے بے شک، انہیں آپس میں بات کرتے ہوئے جو ہے جنتی ایک دوسرے کی توجہ سے بات سنیں گے، کہیں گے کہ ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا کیا دلچسپی تھی، انہیں وہاں بیٹھ کے آپس میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوں گے، اور وہ کیا کہیں گے، آیت نمبر 26 میں کہیں گے بے شک تھے ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ایک دوسرے سے بات کریں گے کہ تم لوگ جنت میں یہاں تک پہنچے، تم لوگ کیا کرتے تھے، تمہاری کیا دلچسپیاں تھی، تو وہ کہیں گے کہ ہم جو تھے ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں مشفق تھے، یعنی ہمیں اپنے اہل و عیال کا فکر تھی، ہم گھر والوں کے بارے میں ڈرتے تھے، ہمیں ان کی بھلائی کی فکر ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ جو تھے گھر والوں کے برے انجام سے ڈرتے تھے، لہٰذا پھر کیا ہوا، ان کی اصلاح کی اور بھلائی کی فکر کرتے تھے، یعنی جب وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، نماز کا وقت آ گیا تو بس صحیح نہیں، نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے، فرائض کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ خود بھی وہ فرائض کی فکر کیا کرتے تھے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کی ترغیب کیا کرتے تھے، اور اللہ کے ڈر سے کوئی غلط کام نہیں کرنے دیا کرتے تھے۔ وہ جو ہے حرام کا ارتکاب نہیں کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، اور نہ ہی اکیلے میں نہ کوئی غلط کام کرتے تھے، کیونکہ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے تھے، اور اپنی اولاد میں انصاف کیا کرتے تھے، اور جب وہ کوتاہیاں دیکھتے تھے اپنے گھر والوں کے اندر تو اس کی اصلاح کیا کرتے تھے، ان کی تربیت کی فکر کرتے تھے، یعنی اسے خود ہی نیک کام نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بس احسان کیا اللہ نے ہم پر، اور بچا لیا ہم کو لو کے عذاب سے جو شدید گرم عذاب ہوگا، ٹھیک ہے، جو جہنم والوں کو دیا جا رہا ہوگا، اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور بے شک تھے ہم اس سے پہلے دعا کرتے تھے، اسی کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہی ہمارا محسن رحم کرنے والا ہے، یعنی جنت والے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو ہے وہ احسان کیا ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کے، کیوں، کیونکہ ہم ہر موقع پر اللہ سے دعا مانگتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی نہایت وسیع احسان کرنے والا مہربان ہے۔ آپ سلام کو کہا جا رہا ہے آیت نمبر 29 کے اندر کہ یہ لوگ جو آپ وسلم کو کاہن و جادوگر کہتے ہیں، یہ جو ہے نا آپ وسلم بس ان کو صرف آپ نصیحت کیجئے، اور یہ آپ کو کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، تو آپ وسلم جو ہے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں حوادث کا، موت کے زمانے میں، یہاں پہ سے مراد زمانہ گردش کا، ٹھیک ہے، یعنی ہم بھی انتظار میں کہ یہ سب کب ختم ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو جو موت آتی ہے تو بس یہ تو زمانے کا جو ہے وہ کھیل ہے، اور یہ زمانے کی گردش ہے، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے،
ہے تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں کہہ دے کہ چلو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں سے ہوں، اور پھر دیکھو کہ آگے کیا ہوتا ہے. کہہ دیجیے انتظار کرو بس، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں سے. یہ حکم دیتے ہیں ان کو ان کی عقلیں اس کا یا وہ لوگ سرکش ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے اس چیز کی کوئی دلیل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن آپ نے گھڑا ہوا ہے، بلکہ اگر ایسا ہے تو ان لوگوں سے کہو کہ اس جیسا کا نام لے کے آ جائیں. اگر وہ سچے ہیں یا پھر وہ پیدا کیے گئے بغیر کسی چیز کے، یا وہ خالق بنانے والے ہیں. ان لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھ کر بھی اس چیز کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں. آسمان و زمین کا خالق کون ہے اور ہر چیز کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے. آیت نمبر 37. یا ان کے پاس خزانے تیرے رب کے یا وہ محافظ ہے، دروغہ ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کے پاس اس چیز کی کیا دلیل ہے، اور ان کے پاس کہ اللہ کی طرف سے کوئی خزانے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی ایسے خزانے ہیں جو یہ اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بے خوف ہو کے بیٹھ گئے ہیں، یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے وہ غور سے سنتے ہیں مجھے چڑھ جائے. پس چاہیے کہ ان کا سننے والا کھلی دلیل. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر 38 کے اندر کہ ان کی وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کہ سیریل یا ہم جا کے جو ہے آسمان میں دیکھیں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو، یا ہم جو ہے وہ آسمان سے ہمارے لیے کوئی ایسا قرآن. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل ہے کہ وہ اوپر چڑھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس ان سب باتوں کی کوئی دلیل ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کھلی دلیل لے کے آ جائیں. یا اس کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو اللہ کے لیے بیٹیاں جو ہے وہ چن لی ہیں اور خود اپنے لیے وہ بیٹے چنتے ہیں. تو جو ہے یعنی یہاں پہ شرک کا جو ہے اللہ تعالیٰ وہ تردید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے پسند نہیں کرتے. کیا تم مانگتے ہو ان سے کوئی اجر تو وہ تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے کہ نبی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تو کسی قسم کا کوئی مال کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، تو پھر بھی اللہ کے حکم پہ جو ہے وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہ اگر ان سے کوئی مال مانگا جاتا تو پھر تو سمجھ آتا کہ وہ جو ہے وہ مال دینے میں بخل کر رہے ہیں اور وہ بوجھل ہوئے جا رہے ہیں تاوان سے. لیکن ان سے تو کوئی مال بھی نہیں مانگا جا رہا ہے. یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھ رہے ہیں اس کو. یا اہل مکہ سے پوچھا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی غیب کا علم ہے جو تم یہ سب باتیں کہہ رہے ہو کہ قرآن جو ہے وہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغمبر نہیں ہے، تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ یا وہ چاہتے ہیں کہ ایک چال تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مکر گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا تو پھر تم کوئی چال چل رہے ہو. اور اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب شرک سے پاک جو تم شریک ٹھہراتے ہو. اور اگر وہ دیکھیں گے ٹکڑا آسمان سے گرنے والا، وہ کہیں گے بادل ہے، تہبت ہے، پر چھوڑ دو ان کو جب تک کہ وہ جان ملے اپنے اس دن سے وہ جو اس میں بے ہوش کیے جائیں گے. جس طرح قوم عاد نے کہا تھا بادل آتا دیکھیے کیا کہا تھا کہ بادل تو ہم پہ بارش برسائے گا. تو اسی طرح کہا جا رہا ہے اہل مکہ کے کہ جب ان پہ بادل آئے گا عذاب کا تو وہ بھی نہیں مانیں گے. کیا کہیں گے یہ تو بارش کا بادل ہے. کہ جس طرح قوم عاد نے کہا تھا کہ یہ تو بارش برسائے گا، لیکن وہ بادل دراصل عذاب کا بادل تھا. قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے جس دن ناکام آئے گی ان کو ان کی چال کچھ بھی اور نہ وہ مدد دی جائیں گے. بے شک ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا عذاب ہے اس کے علاوہ، لیکن ان میں سب سے علم نہیں رکھتے ہیں. قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے اپنے رب کے فیصلے کے لیے. بے شک آپ ہماری نگاہوں میں، اور تسبیح کیجیے اپنے رب کی ہم کے ساتھ جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور آپ کو تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. بس تسبیح کیجیے اس کے ساتھ. اور ستاروں کے پلٹنے کے وقت، یہاں پہ ستاروں کے پلٹنے کے وقت سے مراد ہے صبح کا وقت، اس سے مراد جو ہے فجر کی 2 سنتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ 2 تسبیح کی بات ہو رہی ہے، تو وہ تسبیح جو نماز کے بعد تسبیح کی جاتی ہے، اور ایک جو ہے وہ اور دوسری تسبیح سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ نمازوں کا ذکر ہے، اور خاص طور پہ ستاروں کے پلٹنے کے وقت میں صبح کی بات ہے. اور یہاں سے مراد یہ ہے کہ فجر کی 2 سنتیں. شازیہ اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں گے سورہ نجم سے؟ جزاک اللہ خیرن. جی بالکل میں شکر کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ایک چیز سب ذہن میں رکھ لیں کہ دوبارہ سے نیتوں کو ریوائز کر لیں. جب ہم نے قرآن شروع کیا تھا تو ہماری نیت یہی تھی کہ ہمیں اللہ کی وجہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ماشاءاللہ 27واں پارہ آج ہم کر رہے ہیں. آگے 4 کلاسز رہتی ہیں ہارڈلی. تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس علم کے بدلے، اس وقت کے بدلے جو ہم اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے. ساری دنیا جو ہے،
ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور اللہ کی رضامندی ایک طرف، ایون جنت بھی ایک طرف اور اللہ کا راضی ہو جانا ایک طرف. تو یہ اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ دہرا لیجیے. شروع کرتے ہیں. سورہ نجم مکی سورہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. سورہ کا نام نجم ہے. نجم کہتے ستارے کو. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرا. ٹھیک ہے، ستارے گرنے کی قسم کھائی جا رہی ہے. ہوا جو گرنا بھی ہوتا ہے، اور ہوا کیا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی ہوتی ہے نا. کہتے ہم شہوات اور یہ سب، یہ ہوا، یہ سارا اس کا مادہ جو ہے، روٹ ورڈ ایک ہی ہے. انسان بھی جب خواہشات کی پیروی کرتا ہے نا، اپنے نفس کی خواہشات کی، تو گر جاتا ہے وہ کہیں نیچے جا کے. تو یہاں تو ستارے کی قسم کھائی جا رہی ہے، لیکن یہ اس میں کلو بھی ہے کہ ستارے جیسے بھی آپ بلند ہیں نا، اور اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جائیں گے، تو ایک دن آئے گا آپ زمین پہ گر پڑیں گے. یہ بڑی زبردست آیت ہے، اور یہ عربی کی آیات کے اعتبار سے بہترین سورہ ہے. بہترین، بڑا ربط ہے اس کے اندر. آپ اس کو دیکھیے، ہر آیت کے آخر میں ایک ربط ہے. بہت پیاری سورہ ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ گرا. ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی، اہل مکہ تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ضل، گمراہ نہیں ہوئے ہیں. وما غوی، اور بھٹکے بھی نہیں ہیں، بہکے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ قسم کھا کر جواب قسم دیا جا رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا وحی کا، تو مختلف معاشرے میں جو تھے، معاشرے کے اندر مختلف قسم کی لوگوں نے باتیں بنائی. کسی نے کہا، کسی نے ہمدردی میں کہا کہ نہیں، اس پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے، غار ہرا میں جا کے اتنا بیٹھا رہتا ہے اور اتنے دنوں بعد واپس آتا ہے. کسی نے ہمدردی میں کہا، کسی نے غصے میں کہا، کسی نے حسد میں کہا، کسی نے جادوگری کہہ دیا. کسی نے شروع میں جو مجنون کہا گیا، شروع میں جادوگر نہیں کہا گیا، کیونکہ شروع میں ہمدردیاں بھی ساتھ تھی کہ شاید اس کو دماغ کا نعوذ باللہ کوئی مسئلہ ہو گیا. لیکن اب اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ساری آیات بتائیں گے، قسمیں کھا کر بتائیں گے کہ وہ کوئی بہکے نہیں ہے، وہ گمراہ نہیں ہوئے، وہ بالکل صحیح بات بتا رہے. وما ينطق عن الهوى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بات کرتے خواہش نفس کے مطابق، یعنی وہ جو بات کرتے ہیں وہ حق بات ہوتی ہے. ان هو الا وحی یوحى، نہیں وہ بات کرتے مگر ایک وحی کے ساتھ، وہ وحی کے مطابق بات کرتے. علمہ شدید القوی، اور وحی ان کو کون سکھا رہا ہے؟ شدید القوی، زبردست جسمانی قوت والے. یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین مراد ہے. یعنی یہ جو وحی لانے والے پیغمبر ہے، وہ کون ہے؟ جبرائیل امین ہے، اور بڑی قوت والے. دیکھیے، ایک تو ویسے ہی جبرائیل امین بڑے مقرب فرشتوں میں سے، فرشتوں میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. اب شدید القوہ یعنی زبردست قوت، اس میں یہ چیز بھی شامل ہو گئی. دیکھیے، قوم لوط کا ہم نے پڑھا تھا نا، لاکھوں کی بستی تھی ان کی، تو حضرت جبرائیل امین نے اپنے پر کے کنارے سے پوری کی پوری بستی اٹھا کے پٹک دے ماری تھی. تو قوت والے بھی ہے. ذو مرتن فاستوى، تو صاحب قوت ہے. یہاں ذہنی قوت آ گئی، پیچھے شدید القوہ میں جسمانی قوت آ گئی، اور فاستوى سیدھا کھڑا ہو گیا. اب یہ کس وقت کی بات ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل امین کو ان کے اپنے شکل میں دیکھا. ویسے تو وہ ویسے آتے تھے نا، انسان کے روپ میں آتے تھے. وہی آتی تھی، کبھی گھنٹی کی آواز سے وہی آتی تھی، کبھی ویسی دل پہ القاء ہوتی تھی. تو مختلف طریقے رہے. تو 2 دفعہ ایسا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو ان کی اپنی جو فرشتے والی فارم ہے اس میں دیکھا. وہو بالافق الاعلی، اس میں سے ایک کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کس کو؟ حضرت جبرائیل امین کو. وہ کہاں ہے؟ افق الاعلی پہ، یعنی افق پہ. انہوں نے آسمان پہ دیکھا. کیسے دیکھا تھا؟ کہ حضرت جبرائیل امین آسمان میں ہے. ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا اور پھر اتر آیا. یعنی حضرت جبرائیل امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. فکانا قاب قوسین او ادنا، اور پھر اتنا پاس آ گئے جیسے کہ کعبہ قوسین ہوتا ہے، یا او ادنا قریب. کعبہ قوسین کہتے ہیں جیسے تیر کا ایک کمان ہوتا ہے نا، جس سے تیر پھینکا جاتا ہے، تو کعبہ قوسین اس کو 2 کمان کے برابر. یعنی اتنا فاصلہ لے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل امین کے درمیان 2 کمان کے برابر فاصلہ رہ گیا. او ادنا، یا اس سے بھی قریب آ گئے. فاوحى الى عبده ما اوحى، تو حضرت جبرائیل امین میں ان پر وحی کی، اللہ کا پیغام پہنچایا. ما اوحى، جو پیغام پہنچانا تھا، جو اللہ نے کہا تھا. ما كذب الفؤاد ما رأى، اور جھوٹ نہیں بولا اس کے دل نے. کس کے دل نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے. ما رأى، جو اس نے دیکھا. یعنی جب آ کے انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا. دیکھیں نا، جب وہی آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اقرا بسم ربک الذی خلق آئی ہے، تو آپ حضرت اپنی وائف کے پاس آئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو کہنے لگے زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو. مطلب ایک فرشتے کو دیکھنا ایک انسان کا ایک ہڈن ورلڈ ہے، آپ کے لیے بڑی مطلب ڈرنے والی چیز ہوتی ہے نا. چھپی ہوئی دنیا کے راز آپ کے سامنے آنے لگ گئے. تو آپ بحیثیت انسان تھوڑا سا ایک کنڈیشن تو ہوگی آپ کی. پھر جب حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا تو گھبرائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ نے ڈھارس دی، انہوں نے کہا نہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ پریشان نہ ہو، لوگ یقین کریں گے آپ کی بات کا. ٹھیک ہے. افتمارونہ،
अला मा यरा, क्या फिर तुम झगड़ते हो इसके बारे में जो इसने देखा? यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मामले में कुफ़ारे मक्का ने क्या करा, झगड़े शुरू कर दिए कि उनको देखने पर शक किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाया कि धोखा दे रहे हैं और दिल और निगाह में इख्तिलाफ है, जो भी है, इस तरह की बातें बनाई। वलक़द रआहू नज़लतन उख़रा, और तहक़ीक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अमीन को नज़लतन उख़रा, एक दफ़ा और भी देखा उतरते हुए, इंदा सिदरतिल मुंतहा, कब देखा? दूसरी दफ़ा सिदरतुल मुंतहा के पास। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफ़ा देखा तो आपने उफ़क़ पे देखा, आसमान पे, और उनका हजम इतना बड़ा देखा कि आसमान भर गया है, ठीक है? दूसरी दफ़ा जब देखा, जो वाक़ई उनका लिटरली अपना असली रूप था, वो क्या था? वो सिदरतुल मुंतहा, मेराज पे जहाँ फ़रिश्तों की लिमिट ख़त्म हो जाती है ना कि उसके ऊपर नहीं जा सकते, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श है, तो वो सिदरतुल मुंतहा एक दरख़्त है, सिदरतुल मुंतहा उसका नाम है, बस वहाँ तक फ़रिश्ते जाते हैं। फ़रिश्ते के लिए भी ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अल्लाह के सामने रूबरू और देख रहे हैं और क्या मामला है। बहरहाल ये हिडन चीज़ है, लेकिन इसमें ये मामला है कि वो उस लिमिट तक जाते हैं। वहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अमीन को देखा कि उनके जो पर हैं, उनमें से मोती झड़ रहे हैं, हज़रत जिब्राइल अमीन के पर हैं। और जैसे हम ये फैंटेसी मूवीज़ होती है और इनमें चीज़ें दिखाई जाती है ना, तो इस हवाले से अब हम तो उनको नहीं वैसे इमेजिन कर सकते, बस यही सोच सकते हैं, जो बड़ा ग्लिटर दिखाते हैं, शाइन दिखाते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इंदा सिदरतुल मुंतहा, तो सिदरतुल मुंतहा के पास देखा। इंदहा जन्नतुल मावा, इसके पास जन्नतुल मावा है। सिदरतुल मुंतहा के पास ही मावा कहते हैं कयाम करने की जगह, जन्नतुल मावा, यानी उसके बाद से जन्नत की छत है ना, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श है। इज़ यग़शल सिदरता मा यग़शा, जब छा रहा था सिदरा पर जो कुछ छा रहा था, यानी उस दरख्त पर और उस आस-पास, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ ये जो सारी चीज़ें चल रही है ना पीछे, इन सब पर एक ये भी कहा जाता है कि जो काबा कौसैन है ना, वो ये मेराज का वाक़या है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इतनी कुर्बत हासिल की, काबा कौसैन जितनी, यानी इतने पास हो गए और देखा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। तो हज़रत आयशा से हदीस है, मुस्तनद हदीस, कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जिसने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, उसने झूठ कहा। ठीक है? हमारी आँखों में वो ताकत ही नहीं है। हज़रत मूसा ने डिमांड की थी, उनको भी नहीं दिखाए गए। अल्लाह ने क्या किस तरह कहा था कि पहाड़ पे तजल्ली, पहाड़ रेज़ा-रेज़ा हो गया, यानी अभी तुम देख ही नहीं सकते। तुम उस नूर को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो इंसान ही है ना, वैसे तो बशर ही है ना वो, लेकिन वो बहुत स्पेशल है, लेकिन बहरहाल बशर है वैसे तो वो। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की मुलाकात की बात नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्राइल अमीन की बात थी। हाँ, ये सिदरतुल मुंतहा पे जहाँ है, यहाँ हज़रत जिब्राइल अमीन रुक गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि वही लेकर गए थे ना। अब यहाँ पे जो है कलाम किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये वो वाली बात है। मा ज़ागल बसर हुआ मा तग़ा, यहाँ पे आ गई, नहीं कजी की निगाह ने और ना वो हद से बढ़ी, यानी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाहें झुका के खड़े रहे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम कर रहे थे। ऐसे नहीं कि अपनी निगाहों को भटका रहे हैं, ठीक है? लक़द रआ मिन आयति रब्बिहिल कुबरा, अलबत्ता तहकीक इसने देखी अपनी रब की निशानियों में से बड़ी-बड़ी निशानियाँ। कब? मेराज के दौरान बहुत सारी निशानी दिखाई, जन्नत दिखाई गई, बुर्राक पर सवारी हुई और फिर मुख्तलिफ आसमान पे गए, मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात हुई, सिदरत मुंतहा तक गए। तो ये सारी निशानियाँ हैं। अफ़रअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा, क्या फिर देखा तुमने लात को और उज़्ज़ा को? व मनात अस-सालिसा, और मनात को तीसरी है। लात, उज़्ज़ा, मनात ये क्या है? मक्का और मदीना के दरमियान जो है औस और खज़रज का बुत था, उसका नाम मनात था। ये लात और उज़्ज़ा ये मुख्तलिफ कबीले थे बड़े-बड़े, ये इनके बुत थे, ये सब रखे हुए थे बुत। और अल-उख़रा एक और, यानी बहुत सारे बुत थे जो इन्होंने बना रखे थे। अब यहाँ पे पीछे बात खत्म करके अब अहले मक्का के हवाले से बात शुरू हो गई है। अलकुमुद ज़करु व लहुल उन्सा, क्या तुम्हारे लिए लड़के हैं और इसके लिए लड़कियाँ हैं? अब बुतों के बाद लड़कियों की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो बुत है ना, 3 का तज़किरा हुआ और कुछ और भी, ये कहते थे कि ये बुत अल्लाह की बेटियाँ हैं बेसिकली। ये फरिश्ते हैं, फरिश्ते की इमेज है एक तरह से, ये अल्लाह की बेटियाँ हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं तुम्हारे लिए तो लड़के हैं, वलहुल उन्सा, और अल्लाह के लिए लड़कियाँ हैं। तिल्का इज़न क़िस्मतुन ज़ीज़ा, तो फिर तो तुमने बड़ी बुरी तक़सीम कर ली, यानी अपने लिए कुछ और अल्लाह के लिए कुछ और। अपने लिए वो जो खुद को पसंद है और जो खुद अपने लिए बुरा समझते हो वो अल्लाह के नाम पे लगा दिया। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये सिर्फ नाम तुमने रखे, नाम रखने से हकीकत नहीं बदल जाती। किसने रखे? सम्मयतुहा, तुमने रख लिए हैं, अंतुम तुमने, व आबाउकुम और तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद ने, और अल्लाह ने इसके मुताबिक कोई सुल्तान, कोई दलील नहीं उतारी। आयत नंबर 22 पे हूँ मैं। इयत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व मा तहवल अनफुस, और ये जो पैरवी हो रही है, शिर्क हो रहे हैं, ये बुतों की पैरवी हो रही है, नहीं वो पैरवी करते मगर गुमान की और तहवल अनफुस और ख्वाहिशात की। तो यही 2 पैरवी हैं, दुनिया में सिर्फ ये 2 ही पैरवी है। या तो इंसान गुमान की पैरवी करता है,
تو اس میں شرک تک چلا جاتا ہے، یا خواہشات. ہم جو مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والے، ہم خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. ہمارے گناہ اللہ کے سامنے تکبر میں نہیں ہوتے کہ نہیں اللہ میں یہ کر کے دکھاؤں گی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہمارے یہ رویہ نہیں ہوتا. ہم تحول انفس میں آتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، خواہشات کے چکر میں نمازیں بھی چھوڑتے ہیں، غیبت بھی کر بیٹھتے ہیں، چٹپٹی باتیں کرتے ہیں، گوسپ کرتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا. تو تحول انفس ہوتا ہے ہمارا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْأَعْلَىٰ، البتہ تحقیق آئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے علم اور ہدایت، یعنی اب قرآن آ چکا ہے. تو جو یہ زن کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اب چھوڑ دے زن کی پیروی، اور جو تحول انفس کر رہے ہیں وہ بھی اس کو چھوڑ دے. اب نے انسانی ما تمنا کیا، انسان کے لیے وہ ہے جو تمنا کرے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، جبکہ اللہ کے لیے ہے آخرت بھی اور اولا بھی. تمنا انسان ہر شخص کیا تمنا کر کے بیٹھا ہے، جنت ملے گی. ہم عمل کرے نہ کرے لیکن ہماری سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ ہم نے لازم جنت پانی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ تمناؤں کی بنیاد پہ نہیں ملے گا، یہ کچھ کام کر کے آؤ گے ملے گا. پچھلی جہاں تک جتنا ہم نے قرآن کور کیا الحمدللہ، کتنی ہی دفعہ یہ آیت ہے یہ کہ عمل لے کر آؤ گے تو مل جائے گا. اور اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور اولا. اس سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ کی عظمت، قدرت، بادشاہت انسان کو آج تو نظر نہیں آتی، آخرت میں نظر آ جائے گی. اور پھر پتہ چل جائے گا کہ ہر چیز کا مالک وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، سب اللہ ہے. اور دیکھیے اللہ ہی ہے تو سب ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے. سورہ رحمان میں بھی آیت آ جائے گی کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، صرف کون بچے گی، اللہ کی ذات بچے گی. تو اللہ ہی ہے. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہی یہی ہے کہ اللہ ہے بس. اللہ ہے تو سب ہے ورنہ کچھ نہیں ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، ٹھیک ہے، نہ کام آئے گی ان کی سفارش کچھ بھی. یعنی جبرائیل امین کا اتنا ابھی تذکرہ ہوا کہ اتنی ذی قوت کہا جا رہا ہے ان کو، اور امین کہا جاتا ہے. کتنی تعریف ہے قرآن میں جبرائیل امین کی، وہ بھی سفارش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، الا من شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى، مگر سفارش کر سکیں گے اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے دے ان کو. لمن يشاء ويرضى آیت 26، مگر کیا کہ وہ راضی بھی ہو جائے اس سے. کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت جس کے لیے راضی ہوگا اس کے لیے الاؤ کیا جائے گا کہ آپ اس کی سفارش کر لیں. ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسمیۃ الانثى، بے شک وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے انہوں نے کیا رکھا، انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے نام عورتوں کے. لات، عزا، منات، یہ کہتی ہیں عورتوں کے نام ہے. وما لهم به من علم، اور ان کے لیے اس پہ کوئی علم نہیں ہے. کہاں سے آ گئے، کہاں سے انوینٹ کر دی، کون سی کتاب ہے، کون سا پچھلا صحیفہ آیا تھا جہاں یہ لکھے ہوئے تھے نام اور یہ اللہ نے نازل کیے ہوں. ٹھیک ہے نا. ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے ہیں مگر صرف گمان کی. وان الظن، اور بے شک گمان کیا ہے، لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں گمان کھڑا ہو نہیں سکتا. آپ کسی کے بارے میں کوئی ارادہ کر لیں، کسی کے بارے میں غلط پھیلا دیں بات کہ اس نے یہ بات اس لیے کہی ہے، لیکن اللہ ایک دن حق کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی وہی بات ہے، توحید حق ہے، اس کے آگے شرک نہیں ٹک سکتا. فارد من تولا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعراض برتی ہے اس سے جو آپ سے منہ موڑ لے. اور کس چیز اس سے جو منہ موڑ لے، کس سے، ان ذکرنا، ہمارے ذکر سے. ولم یرد اللہ حیات الدنیا، اور نہیں وہ اور نہ چاہے وہ مگر دنیا کی زندگی. تو آخرت کا علم نہیں ہے، دنیا میں مگن ہے، اور قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا نہیں چاہتے ہے نا. قرآن پہ کون وقت لگائے، یہ تو قرآن وقت ملا تو لگا لیں گے. سنجیدگی سے کون وقت، جتنی سنجیدگی سے آپ نے اپنے کالج کی اسٹڈی پڑھی تھی، یونیورسٹی کی تعلیم لی تھی، بتائیے کہ آپ نے اتنی سنجیدگی سے قرآن کو پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی. جتنی سنجیدگی سے ہم اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں، کیا اتنی سنجیدگی سے ہم اپنے بچوں کو تفسیر پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ نہیں کرتے نا. تو یہی اللہ رب العزت بات بتا رہے ہیں کہ یہ تین ہی چیزیں ہیں. یا تو دنیا میں مگن ہے، علم حاصل کرنے کا ہمیں شوق نہیں ہے، قرآن کا علم. دنیا میں ہم مگن ہے، بھی مصروف ہے، کیا کریں بھائی، زندگی تو گزارنی ہے نا، تو ہم دنیا میں بھی بڑے مصروف ہیں. اور پھر ساتھ میں کیا کیا ہے، آخرت کا علم تو ہمیں ویسے ہی نہیں ہے، ہم ویسے ہی حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور اللہ نے جتنا دے دیا بس اتنا ہی. قرآن پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى، بے شک تیرا رب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا اپنے راستے سے. اچھا، ایک آیت نمبر 28 کا شروع کرا گیا، ذالک مبلغهم من العلم، یہی ان کی انتہا ہے علم میں سے. یعنی آخری حد دنیا ہی ہے، دنیا سے ہی علم ہے، دنیا کا ہی علم، دنیا ہی کما رہے، ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہی ان کا مبلغ ہے علم کا، دنیا دنیا دنیا. بے شک تیرا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا ہے اپنے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے بمن اهتدى، اس کو جو ہدایت پا گیا. وللہ ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے کیا برا عمل. ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور جزا دے ان کو جنہوں نے ساتھ کیا، جنہوں نے کیا اچھا عمل. لازمی سی بات ہے، آپ ایگزامینیشن روم میں آئے ہوئے تو آپ کا کوئی کنوکیشن ڈے تو
ہوگا نا جس میں ڈگریاں ملیں گی. تو اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ آخرت کا مقصد ہے. آیت نمبر 32 الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم, وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی بھی باتوں سے, مگر الا اللمم چھوٹے گناہ ہو جائے, صغیرہ گناہ ہو جائے, لیکن جان بوجھ کے نہیں کرتے صغیرہ گناہ بھی, لیکن اگر ہو جائے. یہ کن کی بات ہے؟ احسن الحسنہ والوں کی بات ہے. ان ربک واسع المغفرہ, آگے فوراً اللہ نے فرما دیا کہ بے شک تیرا رب بڑا وسیع ہے مغفرت کے اعتبار سے. یعنی ہم نے کوشش کر کے بڑے گناہوں سے بچنا, اس میں جان مان گئی. کبھی ہم ظاہری چیزیں کرتے ہیں, ظاہری دین کا پہلو لیتے ہیں, داڑھی ہو, گاؤن ہو, ٹخنوں سے اونچی شلوار ہو, اسی پہ بحثیں کرتے رہتے ہیں. ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے, ایک باطن. یا تو کبیرہ صغیرہ گناہ کی بات ہے, لیکن اس کے دوسرے حوالے سے بیان کر رہی, تو باطن پکڑے. ایک بندہ مسواک سے تو دانت رگڑتا رہتا ہو, لیکن اس کا پڑوس نہیں اس سے پریشان ہو. آپ خود بتائیے اس کے دانتوں مسواک سے دانت صاف کرنے کا معاشرے کو کیا فائدہ ہوا؟ ایک بندہ تہجد تو پڑھتا ہے رات کو, میں یہ نہیں کہہ رہی وہ چھوٹا کام ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ باطنی پہلو پکڑے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ پہلو زیادہ دیکھتے ہیں کہ داڑھی تھی یا مسواک کرتے تھے, یہ پہلو نہیں دیکھتے بحیثیت شوہر کیسے تھے. وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بحیثیت شوہر کیسے, نبی ہو کر, پیغمبر ہو کر آٹا گوندھ دیا گھر کا, اپنے کام خود کر لیے. ایک بندہ, ایک مسلمان بندہ, ایک شوہر یہ چیز کیوں نہیں دیکھتا؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی. یہ بڑی ڈیٹیل, بڑی قرآن جو ہے بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, اس میں ہر مسئلے کا حل ہے. ان ربک واسع المغفرہ هو عالم بكم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. زبردست آیت لگتی ہے مجھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ زیادہ جانتا ہے تم کو جب اس نے تمہیں پیدا کیا, زمین سے ہمیں نکالا. واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم, اور جب تم کیا تھے؟ اجنہ تھے, جنین تھے, یعنی بالکل پیٹ کے اندر تم جب کچھ بھی نہیں تھے نا. اللہ رب العزت ہمیں جب سے جانتا ہے. ہم کیا کرتے؟ فلا تزکوا انفسکم, اللہ کرے اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑے ایک دوسرے محفل میں بیٹھ کے, گیلری میں بیٹھ کے ذرا تھوڑا سا بنتے ہیں نا. یہ کسی کا کیمرہ کھلا ہوا ہے, اس کو ذرا چیک کر لیں. طلعت سید ہے ان کا کیمرہ کھلا ہوا. اچھا جی, تو آپ اس چیز کو چیک کریں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کبھی کبھی ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ہم بولتے ہیں کہ میں بہت اچھی ہوں, میں یہ فلاں کام کر لیتی ہوں, میرا یہ چیز بڑی اچھی ہے نا, ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فلا تزکوا انفسکم, تم اپنے آپ کو پاک نہ بتاؤ, میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تم ماں کے بطن میں تھے. ٹھیک ہے, وہ عالم بمن اتقى, وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو تقوی اختیار کرے. افرأيت الذي تولى, کیا تم نے دیکھا ہے شخص کو جو منہ موڑ گیا, وآتى قليلا واقدا, اور اس نے دیا تھوڑا سا اور بند کر دیا. عنده علم الغیب فهو یرا, کہ اس کے پاس علم غیب ہے تو وہ دیکھ رہا ہے. اب یہ کون سی, یہ کیا بات ہے؟ یعنی حق سے اور اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنے والا. وآتى قلیلا, کبھی کبھی تھوڑی بہت دے دیا کسی کو, صدقہ خیرات کر دی. واقدا, اور پھر بند کر دیا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا اس کے پاس کوئی علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ اپنے انجام سے باخبر ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دنیا میں اچھے کام کرے نہ کرے, اس کے پاس علم غیب ہے کیا نہیں, اس کو جنت لازم مل جائے گی. ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ, بس نہیں خبر دیا گیا ساتھ اس کے جو صحیفوں میں ہے موسیٰ کی. و ابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم نے جس نے وفا کی, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وفا کیسے کی؟ ٹیسٹ, ہر ٹیسٹ کو پاس کیا. ٹھیک ہے, وفا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا پورا حق ادا کرنا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, نہ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. وان لیس للانسان الا ما سعى, یہ زبردست نہایت امید دلانے والی آیت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور یہ کہ نہیں انسان کے لیے مگر اس نے جو کوشش کی. آیت نمبر 29. اچھا, پیچھے کردار ڈسکس ہوا, وہ یہی ہے کہ جب بات یہی بتائی جا رہی تھی کہ کوئی ایسا بھی ہے جو بالکل بے خوف جی رہا ہے, تو کیا اس کے پاس علم کا غیب ہے کہ وہ جو ہے آخرت میں کامیابی پا لے گا, اس لیے وہ دنیا میں اپنی دنیا میں فکر نہیں کر رہا کہ مجھے آخرت کے لیے کچھ بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. وہ کردار تھا پیچھے آیت 35 تک. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت آیت نمبر 39 میں فرما رہے ہیں اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر اس نے جو کوشش کی. یعنی جیسی کوشش ہم کریں گے ویسا رزلٹ پائیں گے. ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز ہے کبھی کوشش کر کے ہمیں نتیجے نہیں ملتے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, تو اللہ یا نتیجوں کی بات نہیں کر رہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کوشش کرو, کوشش کرو, کوشش میں جان مارو. نتیجے قسمت کے بھی حوالے سے ہوتے ہیں نا. آپ کسی چیز کوشش کرتے نہیں ملتا کیونکہ وہ مکتوب نہیں ہوتی چیز آپ کے لیے, وہاں قسمت آ جاتی ہے. کوشش آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, بڑی امید دلاتی ہے چیز کہ اللہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں. ایک دفعہ ایک گروپ تھا, میں اپنی یہی مثال دوں گی, وہ مجھے یاد رہ گئی. کوئی گروپ تھا تو میں روز ایک دعا بھیجتی تھی یاد کرنے کے لیے. تو میری بھتیجی بھانجی بھی تھی اس میں کوئی, تو اس نے مجھے میسج کیا, کری شازیہ آنٹی آپ بھیجتی ہیں تو کوئی اس کو یاد تو کرتا نہیں ہے. تو مجھے خیر امید تھی جو یاد کرتے ہوں گے, مطلب میں نے کہا تھا کہ مینشن کیا کریں اگر یاد کر لیں. تو میں نے کہا یار کم از کم فرشتے میرا تو لکھ رہے ہوں گے نا کہ میں بھیج رہی ہوں. میں کوشش تو کر رہی ہوں اللہ کے راہ میں, اللہ سے کچھ تو
کچھ تو میرا جمع ہوگا نا بھیجنے میں. ہاں کوئی یاد کر لیتا ہے اور پھر وہ آگے بھی کسی کو یاد کراتا ہے پھر تو وہ بات دیگر ہے. تو اپنے طور کوشش ہمیشہ جاری رکھیں, نتائج ملے نہ ملے, نتائج نہیں مانگے اللہ نے, ورنہ سایہ سوف یرا, اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. کیا چیز دیکھی جائے گی؟ کوشش ہی دیکھی جائے گی. ثم یجزا به الجزاء الاوفى, اور پھر بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ. وان الی ربک المنتہی, اور بے شک تیرے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے, یعنی سارے معاملات میں رجوع اللہ کی جانب دنیا میں کرنی ہے منتہا, اور آخرت میں بھی کیا ہوگا, سارے معاملات اللہ کی طرف ہی پورے کر دیے جائیں گے. دنیا میں بھی اوپر آسمان پہ چڑھائے جاتے ہیں نا اعمال, تو آخرت میں بھی کیا ہوگا, اللہ کے سامنے جا کے رکھ دیے جائیں گے. تو اچھی کوالٹی والے کام ہو, کوالٹی والی کوشش ہو. اب اس کا الٹا بھی دیکھ لیں, اگر بری کوشش ہو, برے کام کے لیے کوشش ہو, تو اس کے حساب سے برے نتائج ہوں گے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ, اور اب بے شک اللہ ہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, اور بے شک وہی ذات ہے جس نے زندہ کیا اور موت دی. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ, اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا جوڑوں کو نر اور مادہ کی شکل میں. من نطفۃ اذا تمنى, اور کس چیز سے؟ نطفے سے, جب وہ ٹپکایا جاتا ہے. تو اللہ کی قدرت ہے کہ نطفہ ایک ہے, اور کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے, کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے, تو بالکل الگ ہے نا دونوں ایک دوسرے سے. اور جانور اور انسانوں میں نطفے کے حوالے سے دیکھیے کتنا تغیر ہے, مطلب ڈی این اے ہے اندر, اور ڈی این اے رائٹنگ آف گاڈ ہے. مطلب 1 ٹی اسپون ڈی این اے میں اتنی رائٹنگ ہوگی کہ میرے خیال لائبریریز بھر جائے اگر آپ اس کو ڈیکوڈ کرنے لگے. پورا باڈی بنی ہوئی نا آپ کی, ناخن کیسا ہے, اسکن کیسی ہے, بال کیسے, بالوں کا کلر کیسا ہے, ٹیکسچر کیسا ہے, آئی بروز کیسی, آئی لینس کیسی, آئی لیشز کیسی, اسکن کا ٹیکسچر کیسا, ہونٹوں کا شیپ کیسا. مطلب میں بولنے لگوں تو شاید میں بولتے ہی جاؤں گی. یہ ڈی این اے یا اللہ کی رائٹنگ ہے, رائٹنگ میں ذرا سی چینج کیا اور آپ بالکل چینج تخلیق ہو گئی. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ, آیت نمبر 47, اور بے شک اسی پر ہے دوسری دفعہ جی اٹھانا, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا دینا. ورنہ ہوا اغنا و اقنا, اور بے شک وہی ہے جس نے غنی کیا اور جس نے جائیدادیں دی, دولت مند, یعنی موویبل پراپرٹی ہو گئی اور اموویبل پراپرٹی ہو گئی, دونوں, یعنی مال بھی دے دیا, فقیر بھی کر دیا, اغنا کر دیا یا اقنا کر دیا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ, اور بے شک وہی ہے جس نے, جو رب ہے شعرا کا. شعرا کے کیوں تذکرہ کیا؟ یہ ایک روشن ستارہ ہے اور اس ستارے کی عرب عبادت کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. وَأَنَّكَ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ, اور بے شک اسی نے ہلاک کیا کس کو؟ عاد اولا کو. یہ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ, اور سمود کو فما ابقا, تو کچھ بھی باقی نہ چھوڑا. اب یہ بڑی اس میں ایک باہمی ربط ہے آیات میں, بڑی خوبصورت آیات ہے. وقوم نوح من قبل, اور قوم نوح کو بھی اس نے تباہ کیا, کس سے پہلے؟ عاد و سمود سے پہلے. انہم کانوا هم اظلم واطغى, بے شک وہ تھے وہ زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش. والمؤتفقات اهوا, اور اوندھا گرنے والی بستیاں, اس نے ان کو اوپر سے نیچے دے مارا. یہ قوم لوط کی بات ہو گئی, ہم ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. فغشاها ما غشا, تو ڈھانک دیا اس کو جس چیز نے ڈھانکا, یعنی پتھروں کی بارش ہوئی. پہلے اوندھا مارا گیا, پھر اوپر سے پکے ہوئے پتھروں کی بارش ہوئی, آگ کی بارش ہوئی. پر یہ اعلی ربی کا تتامارا, پس کون سی اپنے رب کی نعمتوں کے ساتھ تم کیا کرتے ہو؟ تتامارا, جھگڑتے ہو. یعنی اتنی چیزیں دیکھ رہے ہو پھر بھی ایمان نہیں لاتے, ابھی بھی جھگڑے کر رہے ہو. ھذا نذیر من النذر الاولی, یہ ایک ڈراوا ہے پہلے ڈراووں میں سے. ازفت الازفہ, نزدیک آ گئی نزدیک آنے والی. کیا مراد؟ قیامت. لیس لها من دون اللہ کاشفہ, اور دیکھو اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہ ہے, نہیں ہے. افمن ھذا هذا الحدیث تعجبون, کیا تم اس قیامت کی خبر سے تعجب کرتے ہو؟ یعنی قیامت کے ذکر پر رونے کے بجائے تم ہنستے ہو. وتضحکون ولا تبکون, یعنی تم ہنستے ہو قیامت کے ذکر پر. قیامت کو پہلے مانتے نہیں تھے نا, اب دیکھیں قیامت کو سائنس ثابت کر دیا آہستہ آہستہ کہ ایک دن آئے گا سب کچھ تباہ ہو جائے گا. سائنس جو زمین کی تباہی کو تو وہ اتنا قریب سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں دوسرے پلانٹ ڈھونڈ لینے چاہیے. تو اب سب ماننا شروع ہو جائیں گے. پہلے کیا تھا کہ بالکل, کیونکہ علم بھی کم تھا. وانتم سامدون, اور تم غفلت میں پڑے ہو. فسجدوا للہ فاعبدوا, پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو. سجدہ میں کیا ہے؟ سجدہ تلاوت یہاں پہ ہے ایک ساتھ ساتھ, یہ سجدے کا حکم ہے وہ بھی کر لیں اگر ممکن ہے تو, اور ساتھ میں فسجدوا میں نماز وغیرہ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو کرنے والا کام کیا ہے؟ ہم بھی قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, تو یہاں پہ ہمیں آیت میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ وتضحکون ولا تبکون, کہ قیامت کی باتیں ایسی ہیں. قیامت زلزلہ ایک ایونٹ ہے نا, آپ کی کوئی بیٹی بیٹی کی شادی ہوتی ہے, ایک ایونٹ ہوتا ہے, آپ تیاری کرتے ہیں اور وہ تیاری نظر آتی ہے. قیامت بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, تو اس کی تیاری کرنی چاہیے, اور ایسی تیاری جو نظر آئے, جو آپ کی زندگی میں جھلک آئے کہ ہاں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے نظر آتی ہے نمازوں کی سنجیدگی ہے. بندے کو نماز میں سنجیدہ ہونا چاہیے, اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ چھوڑ دیں. یہ تیاری ہے نا, پھر آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا تو آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں, پیسے جمع کریں, حج کی تیاری کریں. حج پاکستان انڈیا میں اور بنگلہ دیش, یہ انڈو پاک کا کیا معاملہ ہے, بڑھاپے میں حج کرتے نہیں, وہ فرض ہو گیا ہے, اس کے نہ کرنے پر بھی وعید ہے. اس کی تیاری کریں, روزوں کو سنجیدگی سے لیں, فرائض کو تو ہم سنجیدگی سے لیں نا, تیاری نظر آئے. سورہ قمر کریں گے, کتنا پیارا امتزاج ہے سورہ نجم اور اس کے بعد سورہ قمر.
ستارہ آ گیا، اب چاند آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ بہت پیارا ربط ہے اس میں بھی، بہت خوبصورت۔ یہاں سے قرآن کی خوبصورتی تلاوت کے حساب سے بالکل عروج پہ، ہر سورہ، سورہ رحمان، واقعہ، اب چلتے جائیں اور دیکھیں اتنی خوبصورتی ہے یہاں سے تلاوت میں، بہت زبردست سورہ آئیں گی اب آخر تک۔ قریب آ گئی قیامت اور شک ہو گیا چاند۔ چاند کا ٹوٹنا کیا ہے؟ نشانی ہے قرب قیامت کی، اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹا تھا وہ بھی مراد ہے، اور ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی ٹوٹ جائے، لیکن بہرحال شک قمر کا معجزے کا بیان ہے۔ مستقبل میں چاند کیا ہوگا؟ سورج کے ساتھ جا کے ضم ہو جائے گا، سورج اس کو، جو سائنس بتاتی ہے کہ اس کو کھا جائے گا، ان شارٹ یہ تو ٹوٹ بھی سکتا ہے، ممکن ہے۔ مزید آگے ڈیٹیل تو وہ بھی قیامت کی بات ہی ہو رہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگر وہ دیکھ لے کوئی نشانی تو وہ منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یعنی دل، زبان، جسم تینوں سے انکار کرتے ہیں۔ اعراض کا مطلب یہ ہوتا ہے وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا۔ دیکھیے سورہ قمر مکی ہے تو وہی مضامین ہے اس میں۔ وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، کس چیز کی؟ اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ ہم پیچھے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ خواہشات کی اور گمان کی پیروی ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر، اور یہ، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی قیامت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، آ جائے گا۔ یہ شرک کر رہے ہیں، یہ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کی بھی پکڑ ہو جائے گی، ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنْ أَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، البتہ تحقیق آئی ان کے پاس خبروں میں سے جو کیا تھی، جو اس میں ڈانٹنا تھا، یعنی تنبیہ کے طور پر۔ مزدجر ڈانٹ کو کہتے ہیں، زجر کہتے ہیں کسی آواز، کسی کو اونچی آواز سے ڈانٹنا۔ تو جو پیچھے ایام اللہ ہے نا کہ قوم سمود، عاد، نوح اور ان کے واقعات آئے، تو ان میں ڈانٹ تھی نا ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ حکمت بالغہ، حکمت ہے پہنچنے والی، فما تغنی النذور، تو ناکام آئے ڈراوے۔ حکمت بالغہ یعنی جس طرح ان کو بتایا گیا، قرآن حکمت بالغہ ہے، سمجھایا گیا، کتنا سمجھایا۔ کبھی میں سوچتی ہوں اتنا سمجھایا ہے اہل مکہ کو، کتنا بار بار حضرتوں کا قصہ آ رہا ہے، حضرت موسیٰ کا قصہ آ رہا ہے، بار 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 کتنا سمجھایا جا رہا ہے۔ حکمت بالغہ تو ہو چکی ان پر، فما تغنی النذور، لیکن ان کو ڈراوے کام نہ آئے، یعنی وہ ڈرے نہیں۔ فتول عنہم، تو منہ پھیر لو ان سے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارے گا پکارنے والا ایک ناپسندیدہ چیز سے، انجان چیز سے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام میں پکارنے والے، انجان چیز کیا؟ قیامت تو کسی کو بھی نہیں پسند آئے گی نا، انجان بھی ہے کیونکہ وہ ایسا ایونٹ ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا، اور پھر نکر مطلب منکر ہے، آپ کو پسند نہیں ہے۔ کس کو پسند آئے گی ایسی آواز جس سے آپ کے کان کے پردے پھٹ جائیں، آپ کے دماغ پھٹ جائیں؟ کسی کو نہیں پسند آئے گی۔ خشان ابصارهم یخرجون، چونکہ ہوں گی ان کی نگاہیں، نکلیں گے من الاجداث، کس سے؟ قبروں میں سے، کانہم جراد منتشر، جیسے کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اب یہ سورہ ثانی کی بات ہے، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اپنی قبروں میں سے 70 ہم کثرت کے لیے کہتے ہیں نا، ایسے زمین میں سے نکل رہے ہوں گے، اور کس طرف جا رہے ہوں گے؟ سور کی آواز کی طرف جا رہے ہوں گے۔ موتعین، کیسے ہوں گے؟ دوڑنے والے ہوں گے، الی الداعی، پکارنے والے کی طرف، یعنی سب کی دوڑ کہاں ہوگی؟ جہاں سے سور کی آواز آ رہی ہوگی۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، اور اس دن پتہ چل جائے گا کافروں کو تو کیا کہیں گے؟ ھذا یوم عسیر، یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اچھا جی، کذبت قبلہم قوم نوح، اور جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور انہوں نے کہا مجنون ہے، اور خوب دھمکیاں دی۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے، انی مغلوب فانتصر، یہ دعا ہے جب شیطان کا بہت سخت غلبہ ہو جائے نا، اور آپ سے کوئی بری عادت چھوٹ نہیں رہی ہو، یا آپ سے فرائض کی ادائیگی میں شدید کوتاہی ہو رہی ہے، تو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکی ہوں، یعنی میں تو بالکل ہی ہار چکی ہوں، میں نمازوں کی اتنی کوشش کرتی ہوں کہ میں پوری کروں، مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، کوئی بھی آپ کا ایسا کام ہے جو لازم ہے آپ پر، تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو گئی، اللہ میں تو دب گئی، بالکل مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، فانتصر، یا اللہ آپ میری مدد فرمائے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے اپنے قوم کے خلاف کی تھی۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو کھول دیا ہم نے اس پر آسمان کے دروازے، کس کے؟ بماء منہمر، پانی کے ساتھ، جو منہمر بہت ہی برسنے والا ہے، جیسے ڈیم کا دروازہ کھلتا ہے نا، سارا پانی ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے آسمان سے بادلوں کا دروازہ کھلا، اب بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھیں بادلوں کا کیا کہتے ہیں اس کو، کلاؤڈ برسٹنگ کہتے ہیں، کہ ایک دم سے ایسے گرتا پانی جیسے کسی نے گلاس سے پانی ہم ڈالتے ہیں نا ایسے، تو اللہ نے آسمان سے ایسا پانی برسایا۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور پھاڑ دیا ہم نے زمین کو چشموں میں سے، پس مل گیا پانی اللہ کے حکم پر ایک اندازے کے مطابق، یعنی زمین نے بھی پانی اگلا، آسمان سے بھی پانی ملا، اور دونوں پانی مل گئے۔
وحملناہ علی ذات الواح ودسر، اور سوار کیا ہم نے اس کو تختوں والی کے اور میخوں والی کے۔ مراد کیا ہے کہ وہ جو انہوں نے کشتی بنائی تھی اس کے اندر پھر وہ سوار ہو گئے۔ تجری باعیننا، چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے ساتھ، جزاء لمن کان کفر، بدلہ تھا اس کے لیے جو جس نے انکار کیا۔ کس کا؟ حضرت نوح کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَاتًا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق چھوڑ دی ہم نے ایک چیز ایک نشانی کے طور پر، یعنی کشتی کو پہاڑ پر چھوڑ دیا، یا یہ واقعہ نشانی کے طور پر قرآن میں چھوڑ دیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی تھی، اور ابھی بھی کچھ کہا جاتا ہے، کچھ ڈھونڈی تو گئی یہ کشتیاں جنہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہا جاتا ہے، واللہ عالم کہ وہ وہی کشتی ہے، کوئی دوسری ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی ہے تو کس طرح تھا میرا عذاب اور ونذر اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، ذکر نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے اس کو پڑھنے والا، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ اب یسرنا القرآن، اس کا حفظ آسان ہے، اس کا سمجھنا آسان ہے، بھولی ہوئی باتیں دہرانا آسان ہے، کیونکہ بار بار چیزیں اس میں ریپیٹ بھی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تو کہہ رہے ہیں قرآن آسان ہے، دنیا میں کوئی کتاب حفظ نہیں کی جاتی۔ دیکھیے ہمیں کتنی مشکل لگتی ہے، جن کو تجوید نہیں آتی انہیں قرآن پڑھنا کتنی مشکل لگتا ہے، لیکن وہی قرآن جو ہے لوگ حفظ کرتے ہیں اور ساری زندگی اس کے حفاظ حافظ رہتے ہیں، ہے نا، لاکھوں سینوں میں محفوظ ہے قرآن۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ آسان ہے قرآن، اور پھر سمجھنا تو یقین جانے بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو کوئی ویسے نہیں، آپ اپنا کوئی کسی عالم کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سے سن لیں، یا آپ ویسی ترجمے والا قرآن لے آئے، ترجمہ سہل آسان سمجھ آئے گا، جو سمجھنا ہے ان کو ہائی لائٹ کر لیں، کسی سے پوچھ لیں، یا آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں، یوٹیوب پہ آپ کو اس کی آیت کی پرٹیکولر تفسیر مل جائے گی۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور جھٹلایا عاد نے تو کس طرح تھا میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، بھیجی ہم نے ان پر ہوائیں سرسرن بہت تیز، فی یوم نحس مستمر، کون سے دن؟ نحوست کے دن۔ اور کیسی تھی ہوائیں؟ مستمر، لگاتار تھی، کنٹینیوس ہوا تھی۔ تنزع الناس، اکھاڑ کر پھینک رہی تھی لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسے کہ کیسے ہیں تنے کے کھجور کے وہ ہے تنے ہیں کھجور کے، اور کیسے منقعر زمین سے اکھڑے ہوئے ہیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کس طرح تھا میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، تو کیا میں البتہ تحقیق قرآن آسان کر دیا ہم نے نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ بار بار آئے گی آیت۔ کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا سمود نے ڈرانے والوں کو۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک انسان جو ہم میں سے ہی ہے تو کیا ہم اس کی پیروی کریں؟ ان اذا لفی ضلال وسعیر، تو البتہ تحقیق ہم تو کس میں ہو جائیں گے؟ گمراہی میں ہو جائیں گے، اور وسعیر اور جنون میں ہو جائیں گے۔ القی الذکر علیہ من بیننا، کیا ہم میں سے ہی ایک شخص پر ذکر ڈال دیا گیا، یعنی اسی پر کوئی کلام اتار دیا گیا؟ بل هو کذاب نشیر، بلکہ وہ تو سب جھوٹا ہے اور اترانے والا ہے۔ یہ قوم کے وہ بتائے جا رہے ہیں اعتراضات جنہوں نے اپنی نبی پر کہی ہے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، قریب وہ جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور کون اترانے والا ہے، یعنی عذاب آ جائے گا ان پر، قیامت آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لهم فارتقبهم واصطبر، بے شک ہم بھیجنے والے اونٹنی کو آزمائش کے طور پر، ٹھیک ہے، فارتقبهم، پس انتظار کرو ان کا اور صبر کرو، پیغمبر سے کہا جا رہا ہے۔ ونبئهم ان الماء قسمۃ بینهم، اور ان کو آگاہ کر دو کہ پانی کی تقسیم ہو چکی ہے ان کے درمیان۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں، ڈیل میں آ چکی یہ بات کہ وہ اونٹنی بہت دیو قامت تھی، بہت سارا پانی پیتی تھی، تو ان کے جانوروں کے لیے اس چشمے میں پانی نہیں بچتا تھا، تو باری لگا دی گئی تھی، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن ان کے جانور پانی پیئیں گے۔ کل شرب محتضر، ہر ایک کے پانی کی باری حاضر کی گئی تھی۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تو انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، یہ کون تھا؟ خدار بن طالب تھا، جس نے اس کی فتعاطى فعقر، جس نے اس کو پکڑا اور اس کو کاٹ ڈالا، یعنی یہ بندہ تھا۔ اس کی بڑی ڈیٹیل ملتی ہے، وہ آپس میں مل کے مطلب شادی تک کی آفر کر دی گئی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی بیاہ دوں گی اس بندے سے جو اس اونٹنی کو اس طرح سے مارے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں تھی، یہ جو اتنے بڑے بڑے عذاب اتنی قوموں پہ آ رہے ہیں نا، تو یہ کوئی ایسی قومیں نہیں تھی کہ ہم سوچتے ہیں اللہ نے اتنا بڑا عذاب بھیج دیا، یہ بڑی سرکش قومیں تھی، جبھی تو بار بار ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کس طرح ہوا میرا عذاب اور میرا ڈراوا، آیت نمبر 30 پہ ہوئے۔ ان ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بھیجا ہم نے ان پر ایک دھماکہ، بس ایک ہی۔ فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ کیسے ہو گئے؟ گھاس کے مانند، محتضر باڑے والے کی، یعنی بالکل چورا چورا ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو
نصیحت کے لیے تو کوئی ہے جو نصیحت پکڑے. کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈراووں کو. انا ارسلنا علیہم حاصبا، تو بھیجی ہم نے ان پر پتھروں کی بارش. قوم لوط کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، یعنی لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں بچا لی گئی تھی. یہ بھی ہزاروں کی بستی تھی، بلکہ غالباً لاکھوں کی بستی تھی. ہزاروں کا تو مجھے کنفرم ہے، لاکھوں کا مجھے کنفرم نہیں، بہت بڑی بستی تھی. تو صرف یہ کوئی ایمان نہیں لاتا. مطلب قیامت میں کچھ ایسے بھی پیغمبر آئیں گے جن کی امتیں آئیں گی، تو اس میں سے ایمان والے کوئی 1 2 کھڑے ہوں گے پیغمبر کے ساتھ، باقی ساری امتیں ادھر اہل جہنم والی کیٹیگری میں کھڑی ہوں گی. نجیناہم بسحر، نجات دی ہم نے ان کو رات کے آخری حصے میں. یہ بھی ہم دیکھ چکے کہ لوگ لوط علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ سحری کے وقت آپ نکل جائیں، ان پر صبح صبح عذاب آئے گا. نعمت من عندنا، بطور نعمت ہمارے پاس سے، یعنی ایمان کی وجہ سے انہیں بچا لیا گیا. کذالک نجزی من شکر، یہ جزا ہے اس کی جو شکر ادا کرے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور البتہ تحقیق اس نے ڈرایا ان کو ہماری پکڑ سے، تو وہ جھگڑے تنبیہات پر، یعنی ان ڈراؤں پر وہ جھگڑتے ہی رہے، انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی. وَلَقَدْ وَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور البتہ تحقیق انہوں نے بہلایا اس کو اس کے مہمانوں سے، تو مونڈ ڈالی ہم نے ان کی آنکھیں، تو چکھو عذاب میرا اور میرے ڈراوے. یہ کب ہوا تھا؟ جب وہ فرشتے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور یہ سارے قوم لوط کے لوگ باہر آ کے کھڑے ہو گئے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے دروازے بند کر دیے اور ریکویسٹ کر رہے تھے کہ بھائی چلے جاؤ، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل رسوا نہ کرو. تو وہ جانے پہ راضی نہیں تھے. تو اللہ نے کچھ ایسا کیا کہ ان کی آنکھیں مونڈ دی گئیں، وہ تقریباً اندھے ہو گئے تھے. تو وہ پلٹے تھے، وہ جانے پہ راضی نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے لڑکے ہمارے حوالے کرو، ہم نہیں جائیں گے یہاں سے. تو یہ اس وقت کی بات ہے جس صبح عذاب آنا تھا، اس رات کی بات ہے یہ. وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور البتہ تحقیق صبح کی ان پر صبح سویر ایک عذاب نے جو کیسا تھا؟ مستقر، یعنی اٹل عذاب تھا، ٹھہری گیا، ایسا آیا کہ پھر پلٹا نہیں، ان کو پاش پاش کر کے گیا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو میرا عذاب اور میرے ڈراوے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ آیت 41. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، آل فرعون کے پاس ڈراوے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ساری کی ساری آیات کو، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو. اور کیسا پکڑنا؟ پکڑنا زبردست اقتدار والے کا، یعنی اللہ رب العزت نے جو زبردست اقتدار والا ہے ایسا پکڑا کہ پھر اپنے آپ کو چھڑا نہ سکے. ٹھیک ہے، یہ کون سی نشانیاں تھی؟ 9 نشانیاں تھیں. 2 نشانیاں کون سی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا، اور 7 ان پر دوسرے جو چھوٹے چھوٹے عذاب ہے. اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، اللہ رب العزت فرمانے کہ تمہارے کفار بہتر ہے ان لوگوں سے، یا تمہارے لیے کوئی معافی ہے صحیفوں میں. یعنی اب اہل مکہ میں بات ہو رہی ہے کہ پیچھے اتنی بڑی بڑی قومیں ہیں، تو کیا یہ جو اہل مکہ میں سے جو کفار ایمان نہیں لا رہے، تو یہ کیا ان سے بھی اونچی کوئی چیز ہے؟ یا فی الزبر، یا ان کے پاس کوئی ریٹن مٹیریل ہے، آسمان سے اترا ہے، کوئی صحیفہ اترا ہے جس میں لکھا ہوا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، شرک پہ چلو تو تمہیں جنت مل جائے گی. مطلب کس بنیاد پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب جماعت ہیں بدلہ لینے والے، یعنی یا یہ سمجھ گئے کہ ہم بہت مضبوط ہیں، ہم ساری دنیا کو پلٹ سکتے ہیں، ہم فرشتوں کو بھی مار سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہوا کیا؟ بدر میں مارے گئے جب کہ. ٹھیک ہے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، تو عنقریب شکست کھا جائے گا یہ جتھا. یہ جو بڑے بڑے منکرین تھے نا، جن کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی تھی، اس جتھے کی بات ہو رہی ہے کفار مکہ میں سے. تو ان کو کیا کر دیا گیا؟ شکست کر دی، شکست کھا گیا گیا، بدر میں مارے گئے، اور وہ پھیر لیں گے پشت، اور جو بچ گئے وہ بھاگ گئے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کی جگہ ہے، اور قیامت بہت ہی سخت ہے، اور کیا ہے؟ وہ امر، اور بہت کڑوی ہے، یعنی ایسی ہے جس کو کوئی برداشت نہ کر سکے، اتنی سخت ہے. لیکن اللہ کا حکم ہے تو اس زلزلے کو بھی لوگ، مطلب وہ جب آئے گا تو اس کے بعد بھی اللہ چاہے گا تو زندہ کر دے گا، ورنہ وہ ایسی چیز ہے جو سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا نا. پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ ڈسٹ کی طرح ہو جائیں گے. اس سے بڑا کوئی زلزلہ ہو سکتا ہے؟ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم لوگ گمراہی میں ہیں اور جنون میں ہیں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم فذوقوا مس سقر، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل، اور کہا جائے گا ذوقوا، چکھو، مسا، چکھنا، کس کا؟ سقر. سقر جہنم کا ایک نام ہے، دوزخ کا چکھنا چکھو. ان کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اس کے ایک اندازے کے ساتھ. یعنی قیامت کا بھی ایک اندازہ ہے، وقت پہ آئے گی، اور دنیا میں ہر چیز اندازے سے. پانی کتنا آتا ہے؟ ایک بندہ جو پوری زندگی میں استعمال کرتا ہے کتنا پانی یوز کرتا ہے، کتنا پانی آتا ہے بارشوں سے، آسمانوں سے برستا ہے، اضافی پانی سمندر میں گرتا ہے، پھر فلٹر ہو کے اوپر چلا جاتا ہے. ایک پورا ہر چیز اندازے سے.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے تمہارے جیسوں کو، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز انہوں نے کیا اس کو صحیح، اور ہر چیز انہوں نے کیا اس کو صحیفوں میں، یعنی سب کے نامہ اعمال تیار ہے، مکتوب ہے، ریٹن ہے، پریپیئر ہو چکے ہیں، قیامت بھی قریب ہے، ساری تیاری ہو چکی ہیں، حضرت اسرافیل بھی منہ میں سور لیے کھڑے ہیں، یہ واقعہ اب ہوا اور تب ہوا، یہ والا معاملہ ہے۔ وَكُلٌّ وَكُلٌّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چھوٹا اور بڑا کیا ہے لکھا ہوا ہے، نامہ اعمال کی بات ہے، ہر چیز مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، اور بے شک متقین لوگ کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں ہوں گے اور باغات میں ہوں گے، اور کہاں ہوں گے؟ زبردست آیت لگتی ہے مجھے یہ، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ ہوں گے، اور کہاں؟ یعنی اللہ کی سچی ملاقات ملے گی، عند ملیک مقتدر۔ ملیک مقتدر کس کو کہا جا رہا ہے؟ ملیک بادشاہ، مقتدر اقتدار والا، کون ہے؟ اللہ رب العزت، تو عندہ پاس، یعنی اللہ کے پاس ہوں گے، فی مقد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، تو سچائی کی جگہ پہ ہوں گے اور اپنے رب کے پاس ہوں گے۔ جہنمیوں کا کیسا تذکرہ ہے اور جنتیوں کا پھر کیسا تذکرہ ہے، کتنا بڑا فرق ہے، اور یہ فرق تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو رائی کا دانہ ہے نا، اس کے برابر بھی نیکی کے وزن کے فرق سے انسان جنت ہار سکتا ہے یا جہنم سے نجات پا کے جنت جیت سکتا ہے۔ کبھی چھوٹی نیکیوں کو بھی چھوٹا نہیں سمجھے، تو ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ اور دوسری چیز جو وزن ڈالنے والی ہے، نیت ہے، ہر کام کی نیت کریں، کھانا پکاتی ہے نیت کریں گے کہ اللہ تیری مخلوق ہے نا، میرا شوہر، میرے بچے، میرے بھائی بہن، ہم نیتیں اچھی کریں، کسی کے گھر کھانا بھیجا تو ہم بھری پلیٹ بھیجے، امید نہ کریں بھری پلیٹ آئے گی، خالی پلیٹ آ جائے، اگر ہمارے دل میں کڑن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے کھانا کھانے کے لیے بھجوایا تھا، اللہ کے پاس کچھ جمع کرنے کے لیے نہیں بھجوایا تھا۔ بڑی زبردست ہے کہ نیکیوں سے وزن ڈالیں اور چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھیں۔ یہ دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں۔ جی سورہ الرحمن شروع کرتے ہیں، عروس القرآن اس کو کہا جاتا ہے، مطلب عام طور پہ قرآن کہا جاتا ہے عروس القرآن کا مطلب قرآن جیسے پوری گیدرنگ میں دلہن نظر آتی ہے نا، عروس دلہن کو کہتے ہیں، تو پوری قرآن میں یہ عروس القرآن ہے۔ میں بڑی خوش ہوں کہ میرے حصے میں آئیے اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ الرحمن، اللہ رب العزت کا وہ نام جو قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ استعمال ہوا، اور رحمان کس وزن پہ ہے؟ غضبان، عطشان، اسفان۔ دیکھیں رحیم بھی اور رحمان بھی، سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، دوبارہ ریفریش کر لیتے۔ رحیم میں بھی اللہ کی رحمت ہے، رحمان میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ رحیم ایسے جیسے رحمت کا بہتا ہوا دریا، اور رحمان اس میں شدت ہے، اس میں کیا ہے؟ جیسے رحمت کا جوش مارتا ہوا سمندر، دونوں کا یہ فرق ہے، دونوں میں رحم ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن یعنی رحمت، بھرپور رحمت۔ علم القرآن، اس رحمان نے کیا سکھایا؟ میں قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اور اس نے پیدا کیا انسان کو۔ قرآن کہاں ہے؟ رحمان اور انسان کے بیچ میں، آیت نمبر 1، آیت نمبر 3 کے بیچ میں، آیت نمبر 2، دس از قرآن۔ رحمان سے جڑنا ہے، انسان کو چاہیے قرآن پہ آ جائے، قرآن کے بعد رحمان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو اللہ نے رحمان کی صفت لا کے کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، قرآن اس کو سکھایا، علمہ البیان، پھر اس کو بولنا سکھایا، ٹھیک ہے۔ تو بیان، ہم انسان اور چمپینزی کا جو ڈی این اے لگ بھگ 95% میچ کرتا ہے۔ کیا فرق لگتا ہے آپ کو؟ بیان کا فرق ہے، وہ بات کو بیان نہیں کر سکتا اپنی، ہم بات کو بیان کرتے ہیں۔ جو سب سے بڑا فرق ہے، جو ہمارے برین میں گرے میٹر ہے، اس کا جو ڈفرنس ہے، ہم بات کو سمجھ کے، اس کا ادراک کر کے اس کو رپلائی کرتے ہیں، عقل جسے کہتے ہیں، یہی چیزیں جو ہمیں ممتاز بناتی ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں دی، علمہ البیان۔ اور دوسری بات یہ، اگر آپ میں بیان کرنے کی کوالٹی ہے، آپ کو لگتا ہے بات کو اچھا بیان کر سکتی، تو اسے کیا کریں؟ پیچھے رحمان نے اسے جوڑا ہے قرآن سے، تو رحمان کے قرآن کو آگے لے جانے کے لیے اپنے بیان کو یوز کریں، تاکہ آپ واقعی اپنے آپ کو انسان ثابت کر سکیں، ٹھیک ہے۔ علمہ البیان۔ اور دیکھیے بیان اس لیے نہیں ہے، توپ اس لیے نہیں بنتی کہ اس سے مکھی ماری جائے، ہم اللہ کی ماسٹر پیس ہے۔ انسان کیا ہے؟ جنت ایک تو ماسٹر پیس ہے رحمت کے اعتبار سے، اور مخلوق کے اعتبار سے انسان زبردست ہے نا، اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہے ہم، تو ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اپنی عقلوں کو، اپنے بیان کو، کوئی اچھی ہو سکتا ہے رائٹر ہو، کوئی اچھی ہو سکتا ہے عورت ریڈر ہو، کوئی اچھی مینجمنٹ کرنے والی ہو، اپنی ان صلاحیتوں سے مکھیاں مت مارے، دنیا مت کمائے، دنیا تو خود ہی آ جائے گی ساتھ ساتھ، وہ تو ضرورت کے لیے ان صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگائے، اللہ کے کلام کو آگے لے جانے میں لگائے۔
ٹھیک ہے، تو توپ سے مکھیاں نہیں مارنی ہم نے. ان آیات میں بڑی ڈیٹیل ہے، بہت تفسیر ہے، ان کو سمجھیں. یہ جیسے شروع ہو رہی ہے ایسے ہی عروس القرآن نہیں ہے، یہ ایسے ہی سورہ رحمان نام سے نہیں شروع ہو رہی. رحمان، ٹھیک ہے. آیت نمبر 5 کہتے ہیں الشمس والقمر یسجدان، اللہ نے سورج چاند کو حساب کے ساتھ پیدا کیا. والنجم والشجر یسجدان، اور درخت اور شجر کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. یعنی انسان یہ جو شمس اور قمر ہے ہر چیز کے حساب سے اللہ اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اب کیونکہ یہ جوڑے کی شکل میں ہے، سورہ الرحمن کا جوڑا سورہ واقعہ ہے، تو آپ انہی مضامین کو سورہ واقعہ میں بھی دیکھیں گے. نشانیاں اب یہاں سے کہاں سے شروع ہو رہی ہیں؟ نشانیاں شروع ہو رہی ہیں. اللہ رب العزت بتا رہے ہیں اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا حساب کے ساتھ. چاند ستارے اور درخت اشجار جو ہیں یسجدان، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ ہم پیچھے دیکھ کر آ رہے ہیں سارا، ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اللہ نے آسمان بلند کیا اور قائم کر دی میزان، یعنی عدل قائم کیا. ایک تو یہ کہ ہر چیز عدل کے ساتھ قائم ہے، دوسرا بیلنس. یہ کاسمک بیلنس کی بات ہو رہی ہے. ایک ستارہ دوسرے ستارے سے اتنے پرسنٹ ڈسٹینس پہ ٹکرائے گا نہیں. ایک پلانٹ ارتھ ہے، اس کا اپنے روٹیشن ہے، اپنا حساب کتاب ہے. چاند اس سے آ کے نہیں ٹکرا جاتا، یہ سورج میں جا کے نہیں گھس جاتی. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کاسمک بیلنس کی بات ہے. ووضع المیزان، یعنی میزان بیلنس میں رکھا ہوا ہے چیزوں کو. اللہ تطغوا فی المیزان، اور دیکھو تم میزان میں خلل نہ ڈالو. اب یہ کیا میزان ہے؟ ایک میں نے عدل اور انصاف کی بات کی نا کہ وہ بھی میزان ہے. دنیا میں بھی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ ساری کی ساری دنیا بنائی ہے سب کے لیے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں انسانوں کے لیے، سب کے لیے. جانوروں کا بھی اس پہ حق ہے، اس پہ درختوں کا بھی حق ہے، اس پہ پہاڑوں کا بھی حق ہے. تو اس کو اللہ تطغوا فی المیزان، اس میزان کو، اس بیلنس کو خراب نہیں کرو. انسانوں کو کہا جا رہا ہے. سمندروں میں ہم کچرا ڈالتے ہیں، اتنا کچرا پھینکا ہے سمندر میں، آئی لینڈ بن گیا کچرے کا. دیکھیے یہ اب انسان بیلنس خراب کر رہا ہے نا. اتنی پولوشن، اوزون لیئر توڑ دی ہم نے، یہی کر رہا ہے نا. تو ہم انسان کو کہا جائے اللہ تطغوا فی المیزان واقعیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ اور خسارہ کر کے نہ دو. مراد اس سے تو ناپ تول میں تو آپ کو پتہ ہے یہ پورا پورا دینا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ دوسری مخلوقات کو ان کا حق دو. والارض وضعها للانام، یہ آگے دیکھیے یہی بات آگے نا. زمین کو اس نے رکھ دیا انعام، مخلوقات کے لیے. زمین پر سب کا حق ہے. انسان کو ایسی فساد نہیں پھیلانے چاہیے جو ہم فساد کریں. آج ہم کم از کم پلاسٹک کا یوز چھوڑ دیں، پلاسٹک کے برتن، یہ شاپر، ان کا ہی یوز چھوڑے. کچھ تو کریں. ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، اپنی سہولت دیکھتے ہیں. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اس میں پھل ہیں. کس میں؟ زمین کے اندر پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں، ذات الاکمام، خوشے والے ہیں. والحب ذو العصف والریحان، اور غلے ہیں بھس والے اور خوشبودار پھل ہیں، پھول ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھا جی، لا بشیء من نعمت ربنا نكذب فلك الحمد، یہ اس آیت کا جواب ہے. جب بھی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت میں آپ کی نعمتوں میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کرتی. وَلَكَ الْحَمْدُ، اور آپ کے لیے ہی تمام تعریف ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح تھی. یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خاص کر کے بات ہو رہی ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اس نے پیدا کیا جن کو کس سے؟ شعلے والی آگ سے. تو مرجا کہتے ہیں آگ کی لپٹ کو. جب ہم چولہا جلاتے ہیں نا تو اس کے ایک تو آگ ہمیں نظر آتی ہے، غور سے دیکھیے گا آگ کی لو جہاں ختم ہو رہی ہے نا بالکل اس کے اوپر آپ کو ٹرانسپیرنٹ سی کوئی چیز نظر آئے گی، وہ کہلاتی ہے آگ کی لپٹ. تو اللہ رب العزت فرما ہے اس سے پیدا کیا جن کو. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے تم تو ساتھ کس نعمت کو، تو کس نعمت کو اے جن و انس تم جھٹلاؤ گے. اور کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی. یہاں یہ واحد سورہ ہے قرآن کی جس میں اس طرح سے بار بار انسان کو اور جنوں کو دونوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کہیں پہ جن مخاطب ہوتے، کہیں انسان مخاطب ہوتے، کہیں دونوں بھی مخاطب ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، یہاں پہ ایک ربط ہے، ایک ردم ہے اس آیت کا. ٹھیک ہے، رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے دونوں مشرقوں اور رب ہے دونوں مغربوں کا. یعنی سردیوں اور گرمیوں کا مشرق الگ ہوتا ہے، ہر مشرق دوسرے کا مغرب ہے. ہر روز نئے مشرق سے سورج نکلتا ہے. تو اس میں یہ مراد ہے کہ جتنے بھی مشارق ہیں، جتنے بھی مغارب ہیں، اللہ سب کا رب ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان، اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو، یلتقیان کے باہم دونوں مل جائیں. یہ عذب الفرات اور ملح الاجاج، ہم پیچھے اس کی مثال دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کھارا پانی میٹھا پانی دونوں اللہ ملا دیتے ہیں. سمندر دریا میں ملتا ہے لیکن بہت دیر تک ملتے نہیں ہیں، آپس میں پردہ رہتا ہے. اس کی بات ہو رہی ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے کہ وہ تجاوز نہیں کرتے. تو اسی لیے انسان کو کہا جا رہا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر جو دوسری مخلوقات کا حقوق ہے وہ ان کو دو، تجاوز مت کرو. جب دل چاہتا ہے سارے درخت کاٹ دیتے ہو، جب دل چاہتا ہے درختوں کو آگ لگا دیتے ہو، جب دل چاہتا ہے پہاڑوں کو کاٹ کے ماربل نکال رہے ہو، اس میں سے دوسری چیزیں نکال رہے ہو. بیلنس میں رکھو چیزوں کو، بیلنس میں رکھو. ضرورت کے تحت چیزیں کرنا ہماری ہی خدمت کے لیے سب کچھ. ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت ہے. اس کو جسے کہتے ہیں نا کمفرٹ کے لیے کرنا یا فیشن کے لیے کرنا. جانوروں کو مار کے ان کے فر سے کپڑے بنانا، ایک تو ویسے ہی نا کپڑے بنانا ایک فیشن انڈسٹری بھی ہے.
آپ کو پتا ہے جو یہ فر والے جانور ہوتے ہیں، خرگوش اور دوسرے، ان کو جب فر انڈسٹری والے لوگ مارتے ہیں، بہت بڑا بزنس ہے یہ، تو ان کو اس طرح مارا جاتا ہے کہ یہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کی کھال اتاری جاتی ہے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو پٹک کے اس کا سر زمین پہ مارتے ہیں، اس سے وہ لگ بھگ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ اس چیز کی کیئر نہیں کرتے کہ مرا ہے یا نہیں مرا ہے، اور وہ زندہ کی کھال کم سے کم کٹ لگائے اتارتے۔ اور آپ دیکھیں یہ بالکل ایسی بات نہیں کہ میں ہوائی بات کر رہی ہوں، پوری پوری کھال اتری ہوتی ہے، وہ جانور زندہ ہوتے ہیں۔ انسان بھی تو کس حد تک کہاں تک جا کر پہنچ گیا ہے نا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ تجاوز نہیں کرتے۔ اس میں کڑوے اور میٹھے دونوں رشتے مراد ہیں کہ دنیا میں کڑوے لوگ بھی ہوں گے آپ کی زندگی میں، کچھ ایسے رشتے ہوں گے، کوئی آپ کا باس ٹیڑھا ٹکرا گیا، کوئی ساس ٹیڑھی ٹکرا گئی، کوئی بہو ٹیڑھی ٹکرا گئی، تو کڑوے رشتے بھی ہیں، میٹھے رشتے بھی ہیں، لیکن فائدہ سب اٹھانے ایک دوسرے سے، تو فائدہ اٹھانا ہے ایک دوسرے کے لیے، لیکن ایک دوسرے کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی، ٹھیک ہے؟ یہ ٹانگ نہیں اڑانی، یہ جملہ شاید آپ کو یاد رہ جائے گا۔ فب یہ اعلی ربکما تکذبان، تو اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور گونگے، یعنی کھارے پانی سے بھی میٹھے پانی سے بھی زیور نکل رہے ہیں، یعنی فائدے، تم دونوں سے فائدے اٹھاتے ہو۔ فب یہ اعلی ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس میں جہاز ہیں کیسے منشآت، اونچے اونچے اٹھے ہوئے ہیں، جیسے سمندر میں اونچے پہاڑ ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ مراد ہے۔ یعنی اللہ رب العزت، یہ بھی ایک نعمت ہے نا، تجارت ہو رہی ہے نا آپ کی۔ اب تو چلو بحری جہاز ہے، لیکن اب وہ ہوائی جہاز ہیں، ٹریول کی تو بات الگ ہے، میں تجارت کی بات کر رہی ہوں، لیکن وہ بھی بہت مہنگا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں اصل میں یہ اسی سے ہوتی ہے، یہ کارگو جو شپ ہوتے، اصل تجارت اسی سے ہوتی ہے، یہیں سے جاتے ہیں۔ فب یہ اعلی ربکما تکذبان، تو ساتھ کون کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، سب کا سب جو زمین پر ہے کیا ہے؟ فان، فنا ہو جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو کیسی ہے؟ ذو الجلال والاکرام، بزرگی والی اور کرم والی ہے۔ تو اللہ نے سب بنایا، پیچھے اللہ بتا رہے ہیں، پھر اللہ بتا رہے ہیں سب کچھ میں ختم بھی کر دوں گا۔ تو دنیا میں رہنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، بیلنس رکھنا ہے، سب کو سب کے حقوق دینے ہیں، کڑوے پانی اس سے بھی فائدہ اٹھائے، میٹھے پانی سے بھی فائدہ اٹھائے، فساد نہ کریں، اللہ تطغوا فی المیزان، میزان نہ بگاڑے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، کل من علیہا فان، دنیا کے لیے اپنی آخرت نہ بگاڑے، سب تباہ ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رہ جائے گی تیرے رب کی ذات جو ذو الجلال والاکرام ہے، تو جو رہ جائے گا اس کے لیے کوشش کر لیں، اللہ کی ذات رہ جائے گی، وہ جو ہم نے ابھی نیت اپنی ریوائز کی، اللہ کی وجہ پانے کی نیت، تو اللہ کی وجہ کے لیے کریں جو بھی کرنا ہے۔ فب یہ اعلی ربکما تکذبان، تو اے جنوں انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسأل من فی السماوات والارض، مانگتے ہیں اسی سے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا فرشتے، نیچے ہم انسان بھی دعا کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے یہ بھی دعا کرتے ہیں، یہ جمادات، یہ آپ کے سامنے شاید لیپ ٹاپ، موبائل، ٹیبل، صوفہ، بیگ کچھ پڑا ہو، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، اللہ رب العزت ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کی شان ہر دن نرالی، ہر دن اللہ کی نئی شان ہے۔ انسان مایوس نہ ہو، ایک دوسرے کی حالت بھی مختلف ہوتی ہے، ہر دن دوسرے دن سے الگ ہے۔ اس حوالے سے بھی آئے تھے کہ آپ مایوس نہ ہو، آج پریشانی ہے، کل کوئی دوسری شان ہوگی آپ کی، کل اللہ حالات بدل دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم فارغ ہونے والے ہیں تمہارے لیے اے دو بوجھوں، بوجھ کون سے؟ یعنی انسان کا بوجھ اور جن، جن بھی حامل شریعت ہے نا، ان کا بھی فیصلہ ہوگا۔ جہنم جنت، اب اس میں دو جنتوں کا تذکرہ آئے گا، ایک جنت جو میں سمجھتی ہوں مختلف تفاسیر ہے، لیکن میرا دل جس پہ ٹکتا ہے وہ یہ ہے کہ جنت جنتیوں کی، جنوں کی جنت الگ ہوگی، انسانوں کی جنت الگ ہوگی، دو جنتوں کا تذکرہ بھی آ جائے گا اس میں۔ تو یہاں پہ دو کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو ان کی جنتیں اور جہنم بھی، جنت بھی کھول کر بتا دی گئی کہ دو جنتیں۔ اچھا جی، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم تمہارے لیے انقریب فارغ ہو جائیں گے، یعنی انقریب قیامت آ جائے گی، انقریب تم دونوں کا حساب ہو جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن و انس کے گروہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تو زمین آسمان کی اقطار سے، ان کے کناروں سے نکل کے بھاگ سکتے ہو، فانفذوا، تو بھاگ جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم بھاگ سکتے مگر بہت زور سے، یعنی بہت زور چاہیے اس کے لیے، اور دوسرے اللہ کی رضا بھی چاہیے۔ اب یہ اعجاز القرآن میں سے آیت آئی ہے، پیچھے مرج البحرین بھی اعجاز القرآن میں سے تھی آیت، اور ایک ابھی سنا نے بھی پڑھی تھی، میں بھول گئی، اس میں بھی اعجاز القرآن تھا کہ وہ چیزیں جو سائنس آج پروف کر رہی ہے۔ تو یہ بسلطان، یعنی آپ کو گریوٹی، ایک کنارہ ہے نا، زمین کا کنارہ کیا ہے؟ گریوٹی، گریوٹی ختم، اسپیس شروع، زمین کا کنارہ ختم۔ تو آپ دیکھیے گریوٹی سے نکلنے کے لیے راکٹ کو کتنا زور لگانا پڑتا ہے، اللہ بسلطان آ رہا ہے نا یہاں پہ، تو اللہ بسلطان، بہت طاقت چاہیے۔ تو معجزات القرآن میں سے قرآن کا معجزہ ہے، اور ہو سکتا ہے اس آیت کی مزید ڈیٹیل بھی کچھ اس ترقی کرے تو ہمیں پتہ چل جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر ہے 25،
35 युरसलु अलैकुम अशवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान, छोड़ा जाएगा तुम पर क्या, एक शोला, किससे, आग से, और धुआं छोड़ा जाएगा और तुम दोनों मुकाबला ना कर सकोगे। यानी कयामत की बात हो रही है। कयामत में अगर तुम निकल के भागना चाहोगे जमीन और आसमान के किनारों से, क्योंकि इसकी तफसीर बहुत माशाल्लाह ज्यादा है, तो मैंने आपको उस हवाले से समझाई। इसकी एक तफसीर ये भी थी कि इंसान जब कयामत काम कायम होगी भाग नहीं सकेगा कहीं, तो अगर तुम भागोगे तो तुम्हें क्या, पकड़ लिया जाएगा। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फइज़ा इंशक़्क़तिस समाअु फ़कानत वरदतन कद्दिहान, तो जब जमीन फट जाएगी, इन कयामत की बात हो रही है, तो वो कैसी हो जाएगी, गुलाब के एक सुर्ख फूल की तरह हो जाएगी, या कद्दिहान कैसे, सुर्ख चमड़े की तरह हो जाएगी। जो तेल जब जल जाता है ना, तेल तेल के, तो वो तेल पे तिलछट सी आ जाती है, उस जैसी हो जाएगी। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फयौमइज़िन ला युसअलु अन ज़म्बिहि इंसुन वला जान, तो इस दिन ना पूछा जाएगा अपने गुनाह के बारे में किसी इंसान से या किसी जिन से। ठीक है? इसके दो चार तफासीर हैं। एक तो ये बलिल इंसान वाला नफ्सी बसीरा वाला वल्का माजीरा, इंसान खुद ही कहेगा, वो अपनी हालत पे खुद ही गवाह होगा। फिर इंसान की हालत ऐसी होगी, उससे पता चल जाएगा ये अहले जन्नत है या अहले जहन्नुम है। फिर किताब हमारे गले में डली होगी, तो उसमें ही सारा अमाल नामा होगा, तो वो किताब बोलती भी होगी, तो वही इंसान ही अपने लिए काफी होगा। मुख्तलिफ तफासीर है, लेकिन सवाल किया जाएगा। या ला युसअलु से ये मुराद है, ये मुराद नहीं है कि सवाल जवाब देंगे, सवाल जवाब होंगे कयामत में। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युरअफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, पहचान लिए जाएंगे मुजरिम कैसे, बिसीमाहुम, अपने चेहरों से। फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, तो वो पकड़े जाएंगे पेशानी के बालों से और कदमों से। भागना चाहेंगे ना, तो फरिश्ते उनको फोरहेड पे जो बाल होते हैं, पेशानी के बाल, इससे पकड़ेंगे और पैरों से पकड़ लेंगे। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हाज़िहिल जहन्नमु अल्लती युकज़्ज़िबु बिहाल मुजरिमून, ये है वो जहन्नम जिसको तुम झुटलाते थे मुजरिम हो। जब उनको फेंका जाएगा जहन्नुम में, तो उनको बताया जाएगा, उनको लान तान किया जाएगा, हसरत दिलाई जाएगी, तो कहा जाएगा ये रही वो जहन्नुम। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, अब तुम गर्दिश करो इसके दरमियान और गर्म पानी के दरमियान। ये आयत हम पीछे भी देख चुके हैं कि जन्नत जहन्नुमी जब जहन्नुम में जलेंगे, भूख प्यास लगेगी, बाहर आएंगे, जहन्नुम से निकलेंगे, या जहन्नुम में कोई हिस्सा है या जहन्नुम से बाहर का हिस्सा, क्योंकि यतूफून आ रहा है यहाँ पे, लेकिन वो जहन्नुम जैसा ही होगा। जब वो आएंगे तो इन केस अगर वो जहन्नुम से बाहर का हिस्सा है, तो इनफैक्ट वो जहन्नुम ही होगा, या वो जहन्नुम के अंदर कहीं बातिन का ही हिस्सा है, वल्लाहु आलम। तो वो खाना खाएंगे वहां, और फिर उसके बाद वो जक्कूम का दरख्त खाएंगे, फिर खौलता पानी पिएंगे, वो नहीं पिया जाएगा, आंतें गल के बाहर गिर जाएंगी, अंदर भागेंगे वापस वापस, फिर जलेंगे, फिर प्यास भूख लगेगी, तो यतूफून, इसी चक्कर में वो तवाफ करते रहेंगे। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, अब ये किसकी तस्करा आ गया, जन्नतियों का। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरता है उसके लिए क्या है, जन्नतान, दो जन्नतें हैं। और मकाम रब्बी, रब के सामने खड़े होने से, आयत नंबर 47, फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान, ये दो जन्नतें कैसी हैं, हरी भरी डालियों वाली हैं। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, इन दोनों में दो चश्मे हैं बहते हुए। तो ये जो दो दो का तस्करा आ रहा है ना, तो इसमें राजे कौल, या ये कह लें कि वैसे तो दो चश्मे तस्नीम और सलसबील भी कहे जाते हैं, लेकिन इसकी एक तफसीर ये भी चलती है साथ साथ कि ये जिनों की जन्नत अलग, इंसानों की अलग। ये बात अकल पे भी उतरती है ना, कि जिनका पैरामीटर ही अलग है, उनको डिफरेंट ही मखलूक है, तो शायद हम उनके साथ वैसे एंजॉय ना कर सके जितना हम इंसानों के दरमियान एंजॉय कर सके। ठीक है ना, तो इंसान इंसान के साथ एंजॉय कर सकता है, जिन जिन के साथ एंजॉय कर सकता है, तो हो सकता है कि इससे मुराद बिल्कुल अलग दो जन्नतें। फीहिमा ऐनान तजरियान, इन दोनों में दो चश्मे होंगे बहते हुए। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान, इन दोनों में हर किस्म के फलों में से दो किस्म होगी। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक, वो बैठे होंगे तकिया लगा के ऐसे फरिश्तों पे जिनके अस्तर कैसे होंगे, मोटे तांते के होंगे, नहीं मोटी रेशम के होंगे। वजनल जन्नतैन दान, और फल तोड़ेंगे दोनों बागों के दान करीब होकर, यानी जो फल खाना है उसकी शाख खुद ही तैयार नीचे आ जाएगी, फल तैयार होगा, शाख नीचे आ जाएगी, आप खुद तोड़ के खाए। आप बैठे हुए तकिया लगाए हुए, आपकी बिस्तर के पास ही फल आ जाए, वो शाख आ जाएगी कहीं से, आप उसको तोड़ कर खा लेंगे। ठीक है, तो ये सारी नेमतें जन्नत की। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़, और इनमें होंगी झुकाने वालियां निगाहों को। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, नहीं छुआ होगा इनको किसी इंसान ने, और ना इनको छुआ होगा किसी जिन ने, यानी जिन वाली जो हूर है उसे जिन ने नहीं छुआ होगा, इंसान वाली जो हूर है उसे इंसान ने नहीं छुआ होगा। अनटच होंगी, ठीक है, बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि ब्रांड न्यू, अनटच, कि किसी ने टच ही नहीं किया। और कुछ अल्फाज और भी आते हैं कुरान में जिनसे पता चलता है कि बिल्कुल ऐसी होंगी कि जैसे बैदुम मकनून, अंडे हैं सफेद चमकते हुए, कोरे छुपा के रखे हुए,
تو یہ جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ، گویا کہ وہ یاقوت ہے. یاقوت کس کو کہتے ہیں؟ قیمتی پتھروں کو. والمرجان، اور موتی ہیں. ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کی کچھ ہو سکتا ہے؟ یعنی اچھے عمل کیے تھے دنیا میں، آج جنت پا رہے ہو، تو اچھے کا بدلہ اچھا ہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اب ان دونوں کے علاوہ بھی دو باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جنو انس تم انکار کرو گے. دو جنتیں پہلے آ گئی، اب دو جنتیں پھر آ گئی. سوال پیدا ہو گیا یہ دو جنتیں کس کی ہیں؟ تو یہ مقربین تھے. دیکھیے قیامت میں تین بڑے گروہ بنیں گے بیسک اہل جنت کے. سب سے پہلا گروہ کا مقربین، یہ ٹاپ کلاس کے لوگ ہوں گے، انبیاء، شہداء، صادقین، یہ سارے اس میں ہوں گے مقربین جو اللہ کے قریب ہیں. اس کے بعد آئیں گے اصحاب الیمین. میں نے اہل جنت کہہ دیا، پوری انسانیت کے تین گروہ ہوں گے، مقربین، اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے. یہ اللہ ہمیں ان میں سے ہی بنا دے. میں تو کہتی ہوں اللہ مقربین میں سے بنائے، اللہ سے مانگنے میں کیا کمی کرنی. اصحاب الیمین کون سے ہوں گے؟ جو ملے جلے ٹائپ کے لوگ ہوں گے، جن کو کوئی بات کے رائے دانے کے برابر پہ فیصلہ ہو گیا، جنت جہنم میں فرق ڈال دیا گیا. نیک عمل بھی کیے، برے بھی کیے، کبھی لگ گئے زمین سے، کبھی آسمان پہ چڑھ گئے، وہ اپنے اعمال کے مطابق کرتے رہے. دائیں ہاتھ والے جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دی جائیں گے، دوسرا گروہ ہو گیا. تیسرا اصحاب الشمال ہوگا، بائیں ہاتھ والے، یہ جہنمی ہوں گے. پھر ان گروہوں میں بھی چھوٹے چھوٹے الگ الگ گروہ بنے ہوں گے، بڑے بڑے گروہ ہوں گے، پھر بڑے بڑے گروہوں میں بھی چھوٹے چھوٹے گروہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اس طرح کی تقسیم ہونی ہے. تو جو شروع کی دو جنتیں تھیں وہ الگ تھی، مقربین کی تھی. اب یہ جو دو جنتیں آ رہی ہیں یہ اصحاب الیمین کی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور مختلف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جو شروع میں ابھی جو دو جنتیں ہم پڑھ کر آئے یہ کن کی ہیں؟ یہ اصحاب الیمین کی تھی. اب جو ہم دو جنتیں کی صفات پڑھیں گے کہ یہ والی جنتیں کیسی ہیں، یہ یہ مقربین کی ہیں. دونوں طرح کی موجود ہے رائے. بہرحال ہم یہ سمجھ لیں گے، اب ہم نے یہ سمجھنا ہے اس میں کہ دو جنتیں جن کا تذکرہ مقربین کی تھی، دو جنتیں جو ہیں وہ اصحاب الیمین کی ہے. اور دو جنتیں کیسے ہیں؟ ایک جنت جنوں کی، ایک جنت انسانوں کی. آیت نمبر 64 پہ ہوں مدھامتان، یہ کیسی جنتیں ہوں گی؟ نہایت سبز. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، دونوں جنتوں میں دو چشمے ہوں گے جوش مارنے والے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے تم دونوں جن و انس جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، ان دونوں جنتوں میں پھل ہوں گے، کھجور کے درخت ہوں گے، انار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اور ان میں اچھی عورتیں ہوں گی خوبصورت. میں نے جتنا پڑھا، ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی سمجھے، جو پچھلی دو جنتوں کا تذکرہ ہے نا مقربین کی، یہ اصحاب الیمین کی جنتیں. کیونکہ حوریں جو دی جائیں گی نا وہ مقربین کو دی جائے گی، اور جو جنتی ہی عورتوں سے نکاح کیا جائے گا نا یہ اصحاب الیمین ہوگی، کیونکہ ان کا رتبہ ان سے کم ہوگا نا، لیول تھوڑا کم ہوگا، تو ان کو حوریں بھی دی جائیں گی ذاتی. کیونکہ یہاں پہ حوروں کی بات نہیں ہے، فیہن خیرات النسان، ان میں اچھی عورتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، حور بھی مراد ہے، مختلف تفاسیر ہیں. وہ یہ کہ آپ پریشان نہیں ہوگا اگر آپ کوئی دوسری تفاسیر بیان کر لیں. اچھا ایک میں بات کلیئر کر لوں، بار بار نخل اور رومان کا تذکرہ آ رہا ہے، کھجور کے درخت، انار، انگور کی بیلیں، قرآن میں ان کے بڑے تذکرے آتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ جو اولین مخاطبین تھے نا تو وہ عربی تھے، تو عربی ذوق کے حساب سے ان کو بتایا گیا. ٹھیک ہے، اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ قرآن انہی پہ بات کرتا ہے، انجیر پہ، کھجور پہ. کیونکہ کسی کو آپ سمجھا رہے ہیں تو اگر اس کے پاس تربوز اگتا ہے تو آپ کہیں گے تربوز جیسا گرین کلر چاہیے مجھے، تاکہ اس کی سمجھ آ جائے بات. بڑی چھوٹی سی چیز ہے یہ. فیہن خیرات النسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فی الخیام، اور حوریں ہوں گی ٹھہرائی ہوئی، روکی ہوئی خیموں میں. یہ بھی عربی ذوق آ گیا، خیموں کی بات ہو رہی ہے کہ خیموں میں، خیمے کا کلچر تھا نا وہاں پہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھپلاؤ گے. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے. کنواری حوریں ہوں گی. ٹھیک ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اے جن و انس تم ٹھکراؤ گے. دیکھیے ایک تفسیر یہ بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اب میں سورہ رحمان پہ ختم کروں گی انشاءاللہ، سورہ واقعہ اگلے لیکچر میں کریں گے. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جنت کی جو عورتیں ہی ہیں نا وہی حوریں بنا دی جائیں گی. ایک تفسیر یہ بھی ملتی ہے، جو جنت کی عورتیں ہیں، جو جنت مل جائے گی جن کو، وہی حوریں بنا دی جائیں گی. ایک تفسیر یہ بھی ملتی ہے جنت کی عورت حوروں کی سردار ہوگی. دیکھیے یہ ہمارا مطلوب نہیں ہے اصل میں، اس لیے اللہ نے اس کو جو بیان کیا ہے لوگوں نے مختلف تفاسیر کی. ہمارا مطلوب اعمال ہے، اچھے عمل کر کے لے کے جانا. ہمارا مطلب جنت کو ڈسکشن کرنا کہ یہ ایسا کیسا ہوگا، درخت کیسا ہوگا، خوشہ کیسا ہوگا، یہ شوق دلانے کے لیے اللہ نے بیان کر دیا. ہم نے اتنا سن لیا ہے. یہ متشابہات ہیں، ان پہ بس ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی ان چیزوں میں پڑھ کے ان پہ بحث مباحثے ہوتے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے اتنا بیان کر دیں، کوئی آپ سے اگینسٹ بھی کر رہا ہے بات، ٹھیک ہے ہوگی، اس کی سوچ ہے، ٹھیک ہے کہ کہہ رہا ہوگا صحیح، خیر ہے.
मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन खुदरिन व अबक़रिय्यिन हिसान, तकिए लगाए होंगे किस पर? रफ़-रफ़ पे, मसंदों पर। और कैसी मसंदें होंगी? सब्ज़ व अबक़रिय्यिन हिसान, और नादिर और नफ़ीस। पीछे भी बिस्तर बयान हुए थे कि उनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे। यहाँ पे भी ये दूसरी जो मुक़र्रबीन या अस्हाबुल यमीन जिसकी भी ये जन्नत है, उनकी भी बयान किया जा रहा है कि वो उनके भी बड़े ज़बरदस्त बिस्तर होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो साथ कौन-कौन सी नेमतों के अपने रब की तुम दोनों झुटलाओगे। तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, बहुत बाबरकत है नाम तेरे रब का जो साहिब जलाल है और करीम है, करम करने वाला है, इज़्ज़त करने वाला है। अब ये जो अबकरी है ना, ये पुराने जो देवमालाई किस्से होते थे ना, तो उसमें देवों या जिनों के मस्कन को कहा जाता था, या देव या जिन रहते, तो उनको कहा जाता था कि ये अबकरी है। तो यहाँ अबकरी से मुराद क्या है? वैसे तो जिन्हों का किंगडम कह लें या परिस्तान कह लें, उसको अबकरी कहते हैं, अबकर कहते हैं उसको। इसमें पाकिस्तान में मैगज़ीन भी है। वही बात अभी मैंने आपको बताई ना, दूसरे पहलू ले लेते हैं। अब इस चीज़ को लेके वो अबकरी एक मैगज़ीन भी निकलता है, फिर उसमें फ़ालनामे भी आ जाते हैं, फिर उसमें गैर शरई तरीके भी हैं, वज़ाइफ भी उल्टे-सीधे बता देते हैं। उल्टे-सीधे इस सेंस में जो ना अल्लाह ने बताए, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। आप अपने पास से लोगों को एनर्जी और वक़्त गलत जगह पे क्यों लगवा रहे हैं? आप वही वक़्त उन वज़ीफ़ों पे लगाएँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, जिस पर अल्लाह ने मोहर लगा दी कि ये करोगे तो ये मिलेगा। बंदा उस पे मेहनत करे ना, तो झूठी उम्मीदों पे क्यों जिए? तो ये इसमें अब्करी का लफ्ज़ का एक्सप्लेन करने का मतलब ये था कि क्योंकि जिनों का तज़किरा चल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये लफ्ज़ भी आ गया है, क्योंकि जिनों की भी चीज़ें, नेमतें साथ-साथ चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला सूरह रहमान अपने इख्तिताम को पहुँची। कल इंशाअल्लाह हम सूरह वाक़िआ से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी फरमाए, हमारी नियतें दुरुस्त करे और हमारे इस वक़्त के बदले जो हम अल्लाह की राह में लगा रहे हैं, हम में तब्दीली लाए। ये जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं, इस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आखिरत में अपनी रज़ा से नवाज़े और दुनिया में भी हमसे राज़ी हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।